ماشاء اللہ، اس کے اشعار کی تشریح کا ارادہ تھا، لیکن پھر ایک مضمون سامنے ایسا آ گیا تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ ابھی اس کی تشریح کا وقت نہیں رہے گا، پھر کیونکہ اندازہ تھا کہ اس کی تشریح میں پورا بیان ہی پورا ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پیار، محبت، معافی اور اللہ کے پیاروں کا عمل اور ان کے ایک اعمال پر اللہ کا پیار، تو اس کا پھر تفصیل ہو جاتی زیادہ، بہرحال وہ بھی بیان ہی ہوتا ہے۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ سمیت جو موجود ہے، موجود نہیں، اور جو شرعی پردے کے ساتھ بہو بیٹیاں آتی ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے معاف فرمائے، اور استغفار اور توبہ کی اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو امان عطا فرمائے، ایک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، باقی بچا استغفار۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس چلے گئے، اب استغفار معافی ہے، اس کی زیادہ فکر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی فکر عطا فرمائے۔ جو اپنے کو نیک سمجھے گا مارا جائے گا، اور خاندان کے مسائل ہوتے ہیں یا آپس میں کوئی رشتہ داری کی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو آڑ دلانا، ان کو طنز کرنا، آڑ دلانا، تم نے یہ کیا وہ کیا، تم ایسے تھے ویسے تھے، یہ سب باتیں جو ہے اللہ کو پسند نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ بعض لوگ خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے فتح مکہ کے وقت جو ہے سارے کفار ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ بڑے ظلم کیے تھے، بڑا ستایا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کس طرح شہید کیا تھا۔ ایک صحابی غزوہ احد کے دن ایسے زخم تھے کہ بہن نے انگلی کے پور سے پہنچانا صحابی رضی اللہ عنہ کو، ایسے ایسے معاملات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو بھائی یوسف نے کیا وہ معاملہ تم سے کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت والا پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ قرآن پاک نعوذ باللہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں۔ اس وقت کے کفار بھی حیران ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے، کسی دوسرے ملک میں کسی دوسری جگہ بھی تشریف نہیں لے گئے، اور ایسا قرآن پاک بلیغ ایسی باتیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے باتیں آ رہی ہیں، وہاں کے معاملات آ رہے ہیں، تو فوراً ایمان لے آتے تھے کہ یہ کیسے معلوم ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے بھی پہچان لیا، تو وہ شرمندہ ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کوئی مسئلہ بات ہی نہیں ہے، شیطان نے گڑبڑی کرا، یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں، تاکہ ان کی شرمندگی مٹے۔ تو پیارے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کون ایسا ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، اور جو گناہ کو گناہ سمجھے گا اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ 90% مفتی نعیم صاحب بتاتے ہیں کہ 90% کامیاب ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے، 10% باقی توبہ ہے۔ تو بعض لوگ شیخ سے بھی جھجکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر بتا دیا تو ہماری محبت میں کمی ہو جائے گی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو آر دلائے، طنز کرے یا تنزیہ نظر سے دیکھے تو شیخ ہی نہیں ہے، یہ برباد ہے۔ یا اس کا راز کسی کو بتا دیں تو پھر شیخ ہی نہیں ہے، یہ کسی کا عیب چھپانے یا ظاہر کرنے۔ بھائی سب کو پتہ ہے، بچپن سے سن رہے ہیں کہ جو جس کے عیب چھپائے گا، جب یہ چاہے گا قیامت کے دن میرے عیب چھپائے جائیں، اللہ اس کے عیب چھپا دیں گے۔ جو کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا تو اگر معافی نہیں مانگی، عمل نہیں کیا، تو اس وقت پھر اللہ معاف فرمائے، اس کے پھر عیب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اور شیخ کا تو یہ منصب بھی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، کامل شیخ کی بات ہو رہی ہے، اللہ مجھے محروم نہ فرمائے، کسی کو محروم نہ فرمائے کہ گاتا پھرے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو شیخ کہاں ہے؟ وہ تو اس نے حقیر سمجھ لیا دوسرے کو۔ حضرت والا سے پہلی دفعہ سنا کہ استغفار اور توبہ کا فرق کیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم تھا استغفار اور توبہ کا، میں تو ایک ہی چیز بات سمجھتا تھا کہ جب کہتے ہیں بھائی استغفار کریں توبہ کریں،
تو استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے؟ یہ آدمی خود ہی جھجکتا ہے کہ بھئی میں نے خط لکھ دیا یا کسی کے ذریعے شیخ کو پتہ چل گیا، اب کیسے جائیں؟ کیسے جائیں؟ جیسے ویسے جائیں؟ کیا 4 کپڑے پہن کر جائیں گے؟ 6 ٹوپیاں لگا کر جائیں گے؟ ایک ٹوپی 4 فٹ کی لمبی پہن کر جائیں گے؟ ہاں، غالب کا شعر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کعبہ کس میں سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں؟ بھائی میں نالائق کو نالائقی کر لی، اے اللہ آپ میرے نالائقی کا نہ ہٹا کے لائق بنا دیجیے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون فرمائیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی معافی احساناً فضلاً قرضہ نہیں ہے، اور چاہے بار بار گناہ ہو جائے، انسان ہے نا، کرنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے گناہ، کرنا نہیں ہے، ہو گیا نا، اچھا کر بھی لیا، فرض کرے آخر انسان ہے، کر بھی لیا، تو کوئی ثابت کرے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی ثابت کر لے ذرا۔ کوئی ایسا دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو ثابت کرے قرآن پاک حدیث پاک سے۔ دیکھیں شرک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کفر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور ایک کافر بھی 80 برس کا توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، ایمان لے آئے معافی مانگ لے، خالی 1 کروڑ مرتبہ یا اللہ معاف کر دے تو ایمان تو ہے ہی نہیں، تو معافی کس بات کی بھائی؟ تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ 1 کروڑ گناہ معاف فرمائیں گے، 2 کروڑ معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ 1 بلین معاف فرمائیں گے، 10 بلین معاف نہیں فرمائیں گے، ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ شرک کی بات میں نہیں کر رہا، جو توبہ نہیں کر رہا اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جج فرما لیتے ہیں، اس نے تو توبہ کی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو جج فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے ایمان تو مانگا نہیں تھا، تلوار لے کر کیا کام کرنا؟ یہ سب باتیں مایوسی دور کرنے کی ہے۔ نہ پوچھے گر نیکوں کاروں کے سوا تو، کہاں جائے تیرا یہ گناہگار بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر بامید کرم آیا۔ یہ شیطان برباد کرتا ہے کہ میرے ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ ہے، تو اس کی کاؤنٹنگ تو ہوگی نا، ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس تو کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے، جب لامحدود ذات ہے تو ہم خامخواہ غالب کا شعر پڑھتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ مایوس کر دیا نا، کعبہ کس منہ سے، یعنی کہ نماز مت پڑھو، معافی مت مانگو، دعا مت مانگو، ذکر مت کرو، دعا مت مانگو، تلاوت مت کرو، حج فرض ہے حج مت کرو، اللہ نے پیسہ دیا تو عمرہ مت کرو۔ یہاں کعبے سے مراد صرف حج عمرہ نہیں ہے، یہاں سے کعبے سے مراد معافی ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے۔ 2 نفل آدمی پڑھ رہا ہے گھر میں تو خانہ کعبہ میں تو نہیں ہے نا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف تو ہے منہ، پیٹھ تو نہیں کرے گا اللہ معاف فرمائے۔ ابھی میں دعا مانگتا ہوں تو میری پیٹھ تو ادھر ہو گئی نا، تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ شیخ العرب والعجم پیارے شیخ کے شیخ اول حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو مایوس کر دیا، غالب نے اس نے تو مایوس کر دیا۔ فرمایا میں اس شعر کو بدلتا ہوں، میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا۔ آپ مجھے بتاؤ نیا منہ کہاں ملے گا؟ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملے گا؟ ہاں، ڈیوٹی فری شاپ پر ملے گا، یا جوڑیا بازار میں ملے گا، ہول سیل کی مارکیٹ ہے نا بھائی، یا میرٹ روڈ پر ملے گا، یا لیاری شریف میں ملے گا؟ آپ فیصلہ کر لو بھائی، نیا منہ کہاں سے ملے گا؟ چلو کوئی ایڈریس ہی بتا دو، چلو دبئی کے ڈیوٹی فری شاپ پر مل جائے گا، چلو بھائی، ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ کیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے سے بڑا مایوسی ختم، میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا۔ اور پوچھتے ہیں اللہ کیسے معاف فرمائیں گے؟ حضرت فرماتے تھے اللہ ایسے معاف فرمائیں گے تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بارود تھوڑی سی ہوتی ہے نا، ہم ماضی کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گناہ کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنی فرما بردار اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب گنتے جاؤ، میں نے، اور یاد رکھنا گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنا جملہ آپ۔ اچھا اگر آپ دیکھیں گے گناہ بھی اونچے لیول کے، رشوت اور سود اور شراب اور پتہ نہیں کیا کیا بدماشیاں، پھر بھی مال پانی زیادہ ہے۔ یہ تو حدیث پاک ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ تو بڑے ہم نے کسی کو چیک نہیں کرنا ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی راشی ہے، یہ ہے، جو بھی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں، کفار کو میں نہیں بات کر رہا، وہاں بھی یہی معاملہ ہے، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اتنے گناہوں کے ساتھ اس کے بعد دنیا زیادہ دیکھو تو سمجھو یہ ڈھیل ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے عذاب ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس مال اتنا نہیں، اللہ کو خوش کر رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اس کو غم تکلیف دکھ آ رہا ہے، یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے یہ۔
اور جو تکلیف غم میں قبروں پر چلا جائے مسئلہ نہیں ہے نا. بابا ڈانٹ رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، بات ختم ہو گئی. ایک بابا جو ہے وہ اولاد کو سمجھا رہا ہے جی، اولاد کہہ رہا ہے مجھے بابا 1,00,000 روپے چاہیے، مثال ہے. آج کل تو کہتے ہیں 1,00,000 روپے میں پھلی بھی نہیں آتی. خیر ہمیں تو نہیں پتا ایسی کون سی پھلی ہے جو 50 فٹ لمبی ہے، مجھے نہیں پتا. تو اب بابا 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 اور سگریٹ پی کر، وہ بھی چرس کے، اور ابا کے منہ پہ دھواں مار رہا ہے. تو ابا کیا کرے گا؟ پیسہ دے گا یا یوا دعا ترے سلور چھتر مارے گا؟ ہے تو یا اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ یہ ہمیں دے دے. تو اللہ تعالیٰ کفار کو بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے دشمنوں کو بھی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی مل رہے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ وی آئی پی ہیں کیا؟ یا اللہ ہمارا یہ کام بنا دے، یہ کام بنا دے. اور اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، شیپ کر کے حرام کام کیا ہوا ہے. ایک بیان حضرت کا ہے جون 17 تاریخ 1994 آزاد کشمیر کا. آدھا بیان صرف داڑھی پر ہے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ تو سکھوں کو بھی دے رہا ہے، ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے. تو نعوذ باللہ یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اس وقت پیسہ زیادہ ہے تو نعوذ باللہ اللہ اسے خوش ہے. سود خوروں سے بھی اللہ خوش ہے، پھر تو راشیوں سے لٹوروں سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہے. ہمارا کام ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. اس کے بعد جا دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی. ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی، اور اس پر میرے خیال میں تقریباً روز آج کل نصیحت ہو رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر آتے پریشانی میں. تو بھائی ہم نے تجویز کیا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بیوی کو ایسا ہونا چاہیے، شوہر کو یہ ہونا چاہیے. یہ تجویز اللہ کو پیش کر رہے ہیں. اب جب ہمارے حساب سے نہیں ہوتا پریشان، اس کو شکل نہیں دیکھوں، اس کا منہ موڑ دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں. اور ایک ہے تفویض، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. جا دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی. استغفار اور توبہ کا فرق. استغفار حافظ ڈاکٹر شفقت نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا آج میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا. تفصیل زیادہ ہے، میں تھوڑا سا عرض کروں گا، پھر موقع ہوگا تو تشریح بھی بتا دوں گا. استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی کا، اور توبہ نام ہے آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرنے کا، میں گناہ نہیں کروں گا. یہ فرق ہے. جب کوئی کہتا تھا نا میں استغفار توبہ، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. یقین کریں آپ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں جب حضرت تشریف فرمائی نا کہ پھر دوبارہ سن لیں. استغفار نام ہے کہ یا اللہ میں نے آج تک جتنے کمینے پن کیے، بے حیا کی، گندی فلمیں دیکھی، اپنے آپ سے ذلیل حرکتیں کی، اپنی جوانی برباد کی، یا اللہ میں نے ماں باپ کو ستایا، جتنا یہ، اے اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور اے اللہ آئندہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ ہے. صرف ندامت طاری ہوگی، توبہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد کیا آپ خود سوچو، بعض لوگ یہ وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے جب توبہ کر لی تو اب ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. اچھا جب گناہ کر لیتے ہیں یا ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں. ہم نے کیا نا خود بھائی گناہ. میں نے شیخ بد نظری ہو گئی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، فرمایا نہیں ہو گئی نہیں، میں نے کی. ہو گئی مطلب کسی اور نے گڑبڑ کیا. اے شیخ جوانی برباد ہو گئی نہیں، میں نے کی. بد نظری ہو گئی بکواس، میں نے بد نظری کی، میں نے آنکھوں کا زنا کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا لعنت والی اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بددعا میں نے لی. اب فوراً توبہ کرے گا، فوراً توبہ کرے گا کہ یا اللہ معاف فرما دے، میں نے کمینہ پن کیا ہے. بھائی میرا کسی کی طرف اشارہ کرنا بھی گناہ، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھڑا کرنا یہ بھی گناہ. لیکن مجھے پتا ہے آپ کہیں گے بوڑھے کی بات کر رہا ہے، تو بوڑھے کی بات ہی نہیں کر رہا. ایسے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ بددعا دیتے تھے. ایسے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کو نیند نہیں آتی تھی بغیر بدماشی کے. آج وہی ہے، ان کو توبہ سے جب تک نہ کر لیں نیند نہیں آتی. کتنا فرق ہے. کسی خاک میں نے مٹی، کسی خاک کی پر خاک کر اپنی زندگانی کو، لڑکا مٹی کا، لڑکی مٹی کی، موبائل دفن کر لو مٹی، وی سی آر دفن کر لو مٹی، گاڑی دفن کر لو مٹی.
کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ ایک آدمی نے، پیارے شیخ فرماتے ہیں، ایک شخص کو عرب کا گھوڑا، عربی نسل کا گھوڑا، پرانی نسل کا، وہ ہوتے اب بھی وہ نسلیں ہیں گھوڑوں کی، کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے اور آپ جس علاقے میں ہو آپ کو یہ فائدہ دے گا گھوڑا۔ اب وہ گھوڑے کو پیار کر رہا ہے صبح سے شام تک، جی چوم رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، کیڑا لائن تو خوش ہے گھوڑا صاحب جی، اور اس کو چوم رہا ہے، گھاس کھلا رہا ہے، بھائی صاحب سواری کرتا نہیں، اب ہر وقت اسی چیز میں لگا ہوا ہے جی۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا یا کوئی خط لکھتا ہے تو اسے ناراضگی ہوگی، نعوذ باللہ، وہ خود بدھو ہے، ہم کیا کریں، خود بیوقوف ہے، بجائے معافی مانگنے کے، خط لکھنے کے، خاموش گونگا بیٹھا ہوا ہے، اور غصہ آتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، یار ایک جملہ ہے، غلطی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، تو اللہ سے معاملہ ہے نا بھائی۔ اب شیخ تو پوچھے گا نا تربیت کے لیے، آپ سے کوئی بات شیخ نے سنی تو تحقیق کرے گا شیخ نا کہ بھئی یہ ہوا ہے، آپ نے کہا ہاں ہوا ہے، جھوٹ بول کے بچ گئے تو بچ گئے، ہمارا کیا واسطہ بھائی، کورٹ تو ہے نہیں جو گواہ پیش کیا جائے، آرڈر ہے، جج صاحب آ گئے، شور ہو رہا ہے، آرڈر، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہ 2 چائے 2 پاپے چاہیے بابا، کہا چپ ہے، آرڈر کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ پھانسی کے مجرم سے کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا بتائیے، وہ خواہش پوری کی جائے گی، میری آخری خواہش یہ کہ مجھے رہا کر دو مجھے، کبھی تجھے کوئی چھتر لگا دے 22.5 نمبر کے، ہے جی آرڈر میں چائے پیش کر رہا ہے بھائی۔ آج کل تو بھکاری بھی ایسے ماڈرن ہو گئے ہیں، اتنا بینک اکاؤنٹ ہے ان کا، یہ حضرت والا کے وقت میں 80s کے اندر بھکاری برابر میں تھا، حضرت والا کے وہاں جہاں رہائش تھی، وہ آیا کہ آپ حضرت مطلب نہیں کرتے تھے، بڑے حکیم تھے، جو حکیم سعید کی ڈگری تھی وہ حضرت کی تھی، کہا میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کہ حضرت نے فرمایا بھائی یہ معجون بڑا مہنگا ہوتا ہے، موتیوں والا، شیرہ عناب والا، تو اس لیے آپ اس کو نہیں خرید سکتے۔ جیب سے چیک بک نکالی بھکاری نے، جی کتنے پیسے کا چیک لکھوں؟ حضرت دیکھ کے حیران ہو گئے۔ جھوپڑی میں کوئی بیمار ہوا، حضرت بھائی پڑوسی حضرت تشریف لے گئے وہاں عیادت کے لیے، تو جو اینٹکس نہیں ہوتے جو جہاں میٹروپول ہوٹل کے نیچے، مجھے نہیں پتا، برسوں سے میرا جانا نہیں ہوا، باہر مہنگی چیزیں لگی رہتی ہیں، وہ اسے گھر کے اندر، اللہ معاف فرمائے۔ ایک بھکاری گیا اور ہوٹل پر گیا، بھکاری کو دینا بھی منع، لینا بھی منع، ایک سخت فتویٰ ہے، میں نہیں بیان کرتا، ہم مسائل نہیں کرتے، مسائل یہ حضرات بیٹھے ہوئے بیان کرنے والے، یہ حضرات بیٹھے ہوئے، تو کہا بابا دے دے بابا، تو ہوٹل مالک نے کہا بھائی اس کو ایک چائے ایک پاپا دے دو بھائی، کہا پاپا نہیں چاہیے بابا، کہا کیوں، کہ آدھی چائے تو پاپا ہی پی جاتا ہے، ہاں، کہا اچھا بھائی اب بابے کو ایک پیالی چائے دے دو، کہا ایک نہیں 2 پیالی چاہیے بابا، 2 پیالی چائے، کہا کیوں، کہا میرے ساتھ گرل فرینڈ بھی ہے، کہیں ابھی تو بھکاری تو بھی گرل فرینڈ رکھتا ہے، کہ نہیں بابا ہم کو اس نے گرل فرینڈ نے بھکاری کر دی ہے، سارا ایزی روڈ میں پیسہ گیا، سارا موبائل بدلتے دیتے رہو، ڈریس خرید کے دیتے رہو، آپ بتاؤ لنڈا بازار سے خرید کر دے گا لڑکی کو، لیلا کو ڈریس، اس کو ایسا ہوتا ہے مولانا، ایسی بات نہیں ہے، ان سے کہتے ہیں جپوان سے آیا ہے جناب، وہ بھی سامنے الو، یہ بھی الو، یا الو کی بیوی کا مجھے نہیں معلوم، الو نہیں بولتے ہیں یا بولتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، اس کا مونس کیا ہے، لنڈا بازار سے خرید کے کہاں سے یہ لاٹ آئی ہے، کہ یہ جاپان سے آئے، سیکنڈ کلوتھنگ، اور اس میں سے ڈریس چیک کیا اور بہترین جگہ پر جا کر اس کو ڈرائی کلین کرایا، پھر ریپ کر کے اور کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو یہ تو بھکاری بنا دیا اس کو نا۔ کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار اس نے فانی میں، کہ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں، جوانی برباد کر کے ہجڑے ہو گئے، بیوی کے لائق نہیں رہے۔ اور مسلمان بہو بیٹیاں، ان کا موبائل سے کیا واسطہ، شادی شدہ کا کیا واسطہ، نامحرم کے سے بات ہو رہی ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، فوٹو اس میں سے مل رہے ہیں، یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ اپنی زندگی جو اللہ نے دی، نعمت دی، اس کو اس کی ناشکری، شوہر کے ہوتے ہوئے مصیبت میں، بیوی کے ہوتے ہوئے، چاہے بیوی نہ بھی ہو تو بھی یہ بدماشیاں تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اگر کسی کے یہاں کی میں بات نہیں کرتا، کسی کے پاس بھی اگر 15,000 فلمیں بھری ہوئی ہیں اور 30,000 اس میں فوٹو ہے، ایک مثال ہے، ایک ڈیلیٹ پر سب ختم، یا میں مشکل بات تو نہیں کر رہا بھائی، ایک ڈیلیٹ پر ختم نا، تو اللہ کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کر لو۔
اچھا پھر یہاں تو آئے دن کی بات ہے کہ ہمارے موبائل سے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا گٹر لائن، اس پر قرآن پاک احادیث مبارکہ تفاسیر یا بیانات یا اشعار یہ لوڈ کر دیں، لوڈ کر دیا۔ اب مایوس ہو رہا ہے کہ میرے ماضی گناہ کیسے معاف ہو گئے۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کی موبائل میں کون سی فلم اس وقت کہاں موجود تھی پہلے؟ کہتا ہے میں تو نہیں معلوم، ڈیلیٹ کر دیا، پہلے تو پتا تھا بٹن نمبر یہ اس پہ آ جاتا تھا سامنے، اب تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ کا ڈیلیٹ ایسا ہے کہ موبائل میں پتہ ہی نہیں ہے کیا اللہ کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا۔ اب کوئی ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ آگ میں جائے، تو ماں باپ سے پتہ نہیں کتنے گناہ زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا اللہ محبت فرماتے، اللہ کیسے چاہیں گے کہ ہم دوزخ میں جائیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی معافیوں کے مضمون عطا فرمائے۔ آدھی دوبارہ کا سبحان اللہ، ایسا خوشخبری ہے اس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مفہوم ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے اعمال نامے میں کثرت سے توبہ ہوں۔ جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو استغفار نام ہے جو ماضی میں ہم نے گناہ کیے اس سے معافی مانگنے کا، اور توبہ نام ہے عزم کرنا کہ اللہ میں مر جاؤں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا، سنبھل کر رد قدم اے دل بہار حسن فانی میں، کہ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں۔ آپ سوچیں گے کہ کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی پر جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، اپنے کو ہم نے نکال دیا ہے۔ عشق کے بتاں بار بار نہیں گناؤں گا، لڑکا لڑکی فیس بک یوٹیوب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں، بتاں بت کی جمع ہے، یہاں سے وہ بت مراد نہیں ہے ہندوؤں والا۔ عشق کے بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، عشق کے بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، ارے دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گئے، دوزخی کام ہے یہ، حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، اور اس کی دوزخ والی زندگی ہوتی ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ حیات، ہر وقت پریشان، ٹینشن، ویلیم 5 ویلیم 10، ابا اماں ادھر شادی کرا دو نا بیٹا، ابھی تو آپ لالی پاپ لے رہے ہیں، ابھی تو آپ تو میٹرک کے اندر، ابھی کہاں سے شادی کریں؟ ابھی نہیں شادی کروں، تمہارے لیے بیٹھی رہے گی وہ۔ ارے بھائی ایک ایسا یہ حرام عشق کا معاملہ ہے، آئی کانٹیکٹ نام محرم سے ایسا معاملہ ہے کہ عقل کام نہیں آتی، ایسا معاملہ ہے یہ، زنا تک چلا جاتا ہے معاملہ۔ کہ قرآن پاک کی آیت بار بار روزانہ تقریباً پڑھی جا رہی ہے، یہ پیریشیبل بیوٹیز ہیں، یہ ان کو مرنا ہے، سڑنا ہے، گلنا ہے، یہ ہمیشہ ایسی نہیں رہیں گی۔ آدمی الو بن جاتا ہے آنکھوں کی بد نظری کے بعد، زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک خط آیا کہ میرے بیٹے کی عمر 28 سال ہے، ہو سکتا ہے 30 میں بھول گیا ہوں، میں تھوڑا 2 سال نیچے کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سسٹم تو صحیح ہے نا، اور میرا بیٹا 54 سال کی طلاق یافتہ، صرف 4.5 بچے، 4 بالغ 1 نابالغ، اور میرا بیٹا اس کے حرام عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شیخ الحدیث صاحب ہنس رہے ہیں، صحیح ہنسنے والی بات ہے۔ 28-30 سال کا نوجوان کھنڈرات کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے۔ آپ بتاؤ مونجو داڑوں پر ٹکٹ ہے یا نہیں ہے؟ آثار قدیمہ دیکھنے پر ہے ٹکٹ نہیں ہے؟ حسن کے مارے ہوئے عشق کے ترسے ہوئے، حسن کے مارے ہوئے عشق کے ترسے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمہ دیکھ کر۔ یہ بھی بد نظری کا ایک بدماشی کا لیول ہے کہ بوڑھی کو دیکھ کر، حضرت والا کا مضمون کیا پی ایچ ڈی کیا بیچتی ہے حضرت والا کے سامنے، بوڑھی کو دیکھ کر کی ہوا جناب، وہ کھنڈرات بتا رہے عمارت عظیم دی جناب، وہ تو اب تو کھنڈر ہو گیا نا بھائی، ابھی کیا مسئلہ ہے تیرے کو بھائی؟ ایسا دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کو۔ تو یہ بھی جوان اور آثار قدیمہ سے عشق لڑا ہے حرام۔ اب جب خط آیا تو اس کو لکھا کہ اللہ کا عذاب ہے حرام عشق، لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے، یا لڑکی لڑکے سے، یا لڑکا لڑکی سے حرام عشق جو ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ دعا کریں آپ، یہ کتابیں رکھیں حرام سے عشق کے بچنے کی، یہ پرچے رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، دے نہ پڑے رکھ دیں آپ وہاں پر، اور خوب دعا اللہ سے مانگیں کہ حرام عشق سے بچ جائے، ورنہ عذاب ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کا۔ اتنا سمجھانے کے بعد شادی کر لی اس نے، 28 سال شادی کر لی۔ مفتی فرحان صاحب آپ کو اعتراض تو نہیں؟ اعتراض بھی تو کیا ہو، ان کی تو ہو گئی نا۔ اچھا جناب، اب 54 سال 54، سمجھ رہے ہیں نا؟ 54 مہمان نے تو 54 تھوڑی بولیں گے، 54 بولیں گے، آپ تو سمجھ گئے نا؟ ہاں جی۔ تو یہ ایسے واقعات اب نہیں بتاتے الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ اب وہ صاحب جو ہے نا کسی کام سے دلہا صاحب گئے، پڑوس کی عورتیں آ گئیں دلہن سے ملنے کے لیے، 1 گھنٹہ بیٹھی رہیں، پھر لڑکے کی والدہ سے کہا کہ ابھی تک تو آپ کی بہو آئی نہیں، چلو شکر ہے آپ کی بہو کی والدہ سے تو ملاقات ہو گئی، چلو شکر ہے آپ کی بہو کی والدہ سے تو ملاقات ہو گئی۔
اب جناب اس کو تو جھٹکا لگا ہی لگا، جب شوہر کو پتا چلا اس کی تو حالت خراب ہو گئی، یار یہ تو بڑا مصیبت گلے پڑ گئی بات۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد جناب بھیجنے پرچی بھیجنے جلدی جلدی آ گئے، گاڑی غلط کھڑی ہے کیا، پرچی بھیج دینا، دیر کیوں کرتے ہیں، وہاں سے لایا کریں نا پرچی آئینہ۔ تو اب آگے سنیے آپ جناب، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں بھائی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بیمار ہو گیا دلہا میاں، 28 ہے جی، 28 سال کا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا محترمہ اب اپنے بیٹے کا زیادہ خیال رکھیں، کھانسی نہیں ہونی چاہیے، گڑا کے طلاق دے دی، جان چھوٹی۔ یہ گاڑی ہے، پتہ نہیں موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے بھائی، BXE 534، BXE 534 اس طرف کھڑی ہے، اس طرف ہے، کتنا کیا تھا، BXE 534۔ تو استغفار اور توبہ کا مطلب سمجھ گئے بھائی؟ شادی شدہ بھی اگر آنکھوں کی حفاظت نہ کرے گا، سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اللہ کا اعلان ہے یہ۔ اس وقت جو روشن خیالی کا معاملہ چلا ہے اور سیکولرزم، روشن خیالی، ہم روشن خیال ہیں، تیرا نئی روشنی ہو منہ کالا، تیرا نئی روشنی منہ ہو کالا، چہرے پر اجالا دل کے اندر اندھیرا، مسکرا مسکرا کے بات کریں گے اور بڑا گپ شپ لڑائیں گے، اندر کفر بھرا ہوا ہے، قرآن پاک پہ اعتراض بھرا ہوا ہے، یہ روشن خیالی ہے، یہ تو اندھیرا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان لایا اللہ کی دوستی ہوگی اس کے لیے، اور اللہ اسے اندھیروں سے اجالوں کی طرف لا رہے ہیں، اور یہ اس کو پتہ ہے نہیں۔ دیکھو بھائی میری تو ڈگریاں نہیں ہے ایسی کوئی بھی نا، لیکن ایک شخص MBA، میں فی الحال MBA کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اپنے حساب سے ڈیل کرو گے نا بھائی، تو آپ مفتی تو ہو نہیں، آپ عالم تو ہو نہیں، آپ نے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف تو پڑھی نہیں ہے آپ نے، تو آپ کیسے اس کے اندر گھس رہے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں، یہ جو علماء اتنے بیٹھے ہیں، ان کو تو قرآن پاک کو آپ پڑھو گے ان کو ترجمہ سامنے ہوگا، وہ خود پڑھیں گے ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا سامنے آ جائے۔ ہم اور آپ تو، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، دنیا دار ہے نا، تو ہم تو اللہ کی بات مانیں۔ الرحمن فصل بھی خبیر، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو، باخبر علماء ہے۔ اب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم گوگل سے معاملہ لے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کر رہا ہوں، حجۃ الوداع کا ایک عالمی منشور ہے، تفصیل کا موقع ظاہری بات ہوتا نہیں ہے، جس کو چاہیے پھر ہم سے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بیانات رسالہ ہے، ذی الحج 1443 ہجری مطابق جولائی 2022، صفحہ نمبر 53، مولانا عبد الصبور شاکر صاحب، جامعہ دارالعلوم ربانیہ، فلور، توبہ ٹیک سنگھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشور پیش کیا قیامت تک کے لیے، جناب ایک عالمی منشور پیش کیا جس میں 8 عنوانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اب ہمارا آپ کا فرض ہے اس کی تفصیل سمجھیں۔ نمبر 1، حقیقی روشن خیالی، حقیقی روشن خیالی۔ نمبر 2، انسانی جان کی حرمت۔ نمبر 3، ادائے امانت۔ نمبر 4، سود کی حرمت، حرام ہونا۔ نمبر 5، قتل و قتال کی ممانعت۔ نمبر 6، عمل صالح۔ نمبر 7، حقوق زوجین کا تحفظ، میاں بیوی کے معاملات۔ نمبر 8، گمراہی سے حفاظت۔ جناب قرآن پاک آخری کتاب ہے قیامت تک کے لیے، باقی کتابیں منسوخ۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو یہ عالمی منشور ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کی تفصیل جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں، جو عالم ہوگا جس کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہے اور پہلی دفعہ آئے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ آج تہجد ہو جائے گی، ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا، یہ مختصر بات عرض کرتا ہوں، بند کر دینا۔ جناب مغرب کی روشن خیالی کا تصور، گھر کی ملکہ عورت کو پاکیزگی کی دہلیز سے کھینچ کر کلبوں کے میدان میں کھڑا کر دیا گیا اور اسے حقوق نسواں کا حسین عنوان دیا گیا، نیز عورت کو پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا۔ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں آپ،
ایسے بھی ہم دیکھتا ہوں میں کہ چرسی ہیں، چرس پی کے سو رہے ہیں اور ماں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، جاؤ جا کے جھاڑو مارو، جاؤ جا کر ٹیکسٹائل یونٹ میں کام کرو، اور بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم کماؤ، ہم بے غیرت بن کر بھنگ چرس پی کر اور شیشہ پی کر اور چرس اور ہیروئن اور ڈرگس یوز کر کے، ای سگریٹ پی کے، ای ویپ لے کر ہم چرس میں ڈوبے رہیں گے۔ نماز کے اندر ہے، آپ یقین کرو، آپ نماز میں ہے اور ٹخنا چھپا ہوا ہے حرام کام اور جھوم رہا ہے۔ بھائی تم کیوں جھوم رہے ہو؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ پتا چلا نشہ کر کے آیا ہوا ہے۔ اب آپ بتاؤ نشے پر بیان ہو سکتا ہے؟ جبکہ ڈرگس کے بارے میں بڑے طویل 2-3 بیان ہو چکے ہیں، ہمارے ایپ پر ہے یا ویب سائٹ بولتے ہیں جو بھی ہے وہ ہے۔ ایروسٹس بنا دیا، غیرت ہے یہ ایروسٹس بنانا، مردوں کے حوالے کر دیا، اس کو روشن خیالی کہتے ہیں یا اندھیر نگری کہتے ہیں اس کو۔ مقصد پیسے کو بنا لیا اور مقصد حیات ربا کو راضی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر جان لڑا کر عمل کرنا۔ سب کو پتا ہے تصویر کے بارے میں بار بار اعلان ہوتا ہے، دائیں بائیں آئے جب ہر جگہ لکھا ہوا ہے تصویر کھینچنا حرام ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ باندھ کر بیان سن رہا ہے؟ بھائی تو آگے کوئی چیز رکھو، آپ لوگ کس لیے ہیں؟ ان کو اوپر جانا چاہیے تھا، ان کو چلیں مسئلہ پوچھنا چاہیے ان کو۔ اوریانی اور فحاشی کا نام کلچر رکھ دیا گیا، انسانی اخلاق کی قدر و قیمت گرا دی گئی، ہر مسئلے کا حل روپیہ کمانا ٹھہرا۔ یہ تھا مغرب کی روشن خیالی کا تصور۔ اب سنیے آگے، مسلمانوں کے ہاں روشن خیالی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو دبا دینے کا نام ہے۔ دل کی خواہش ہے کہ اچھے کپڑے خرید لیں، کیا اس کو دبایا جائے گا؟ نہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ اچھا ڈریس لے لو، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اور ہم موبائل کو حرام کر کے استعمال نہ کریں، اور آپ کی ضرورت ہے جو اینڈرائڈ فون بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، آپ کے ایجوکیشن کے لیے، آپ کی جاب کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے، گلوبل ٹریڈنگ کے لیے، ایکسپورٹ ہے آپ کا یا امپورٹ ہے، جو بھی معاملات ہیں، یا بائی ایئر AFU میں مال آ رہا ہے، ایئر فنٹ یونٹ میں مال آ رہا ہے اور پیریشیبل آئٹمس ہیں، اس کو فوراً نکالنا ہے وہاں سے، تو آپ کو استعمال کرنے کو منع تو نہیں کیا کسی مفتی صاحب نے؟ یارو کسی نے منع کیا ہے؟ کوئی ایڈریس مجھے بتا دو۔ یہ منع کیا ہے کہ حرام استعمال نہ کریں۔ بے حیائی، اوریانی، فحاشی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کسی ذریعے سے بلیک میل کرنا، گھر سے بھگانا، اور ان کے ساتھ جو تصویریں کھینچی ہیں یا اور تصویریں ایڈ کر کے جو بھی بدماشی ہے بلیک میل کرنا، یہ منع ہے۔ بددعائیں لینا منع ہے۔ کسی کی بہو بیٹی کو لارے لپے دے کر اور بڑے بڑے خیالات بتا کر ان کو بھگانا، یہ منع ہے۔ اب میں کیسے بیان کروں؟ آپ خود سوچو ذرا، مختصری بیان کرتا ہوں، اس کی تفصیل ہم معلوم کریں جناب۔ جبکہ جائز خواہش کی بات کر رہا ہوں نا، کہ اولاد، ابا میری عمر 25 سال ہوگی، شادی کرا دے، آپ شادی کرا دے، مہربانی ہوگی، میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو پتا ہے کہ میرا بیٹا لڑکیوں کے چکر میں، فلموں کے چکر میں، اور پتہ نہیں بڑی بڑا ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے زنا کا، لیکن شادی نہیں کرائیں گے، پیسے کماؤ۔ یہ باہر ملک جانا وجہ کیا ہے؟ پیسہ، یہ حرام۔ یہ اس وقت بھی میں کیا آپ کو بتاؤں کہ 2-3 ساتھیوں کا بہت بڑی رقم کا نام بھی نہیں لے، اتنی بڑی رقم کھا گیا آدمی۔ کون ہے؟ کا نمازی ہے، اتنے برس سے کانٹیکٹ تھا، وہ بھی اس وقت میں بیان نہیں کروں گا۔ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے ان تمام اقدار کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جاہلیت کی تمام روایت اپنے قدموں تلے رون دی ہیں۔ اس ایک جملے میں آپ نے شرک، زنا، جوا، سود، بے حیائی، ناچ گانا، قتل، حق تلفی، تمام جاہلی معاملات کو یکسر ختم فرما دیا۔ بہت لمبی بات ہے جن کو ختم کرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیٹیوں کو دفن کرنا، بیٹیاں پیدا ہونے پر منہ بنانا، ان کو بیچنا، اور کیسے کس کس سے نکاح ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ مسلمانوں کے ہاں، غور سے سنیے گا، مسلمانوں کے ہاں روشن خیالی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو دبا دینے کا نام ہے۔ دل چاہتا ہے ڈرگس یوز کروں، ای سگریٹ لوں، خواہش ہوئی نا یہ، تو اللہ کے حکم کے خلاف ہوئی نا یہ، اللہ کی بات نہیں مانی، اس کو دبانا ہے۔ شادی کی خواہش ہے، جائز، ٹھیک ہے۔ حرام کھانے کا دل کر رہا ہے، رشوت کا دل، اب اس لسٹ کو گنتے چلے جاؤ آپ۔ گانا گانے کا دل کر رہا ہے، ناچنے کا دل کر رہا ہے، موسیقی کرنے کا دل کر رہا ہے، راتوں کو جاگ کر جناب وہ کیا شیشہ اور یہ اور بے حیائی اور کریک کلب پر جا کر کمینے پن کرنا، سمندر کے کنارے جا کے جہاں دیکھ کے لڑکیاں پہنچ گئیں، تو یہ خواہشات جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوں گی۔ اس خواہشات کے دبانے کا نام روشن خیالی ہے۔
اب اس میں دیکھ لیں جس بات کو اللہ نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عمل نہیں کرنا ہے. جیسے وراثت دینے کا دل نہیں کر رہا، اس حرام خواہش کو، گناہ کی خواہش کو دبانا پڑے گا، وراثت دینی پڑے گی. زکوٰۃ فرض ہے، بن گئی زکوٰۃ، دینا نہیں ہے. زیور کیسے توڑوں؟ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اللہ کے قانون کو مت توڑو، زیور توڑ دو. جس رب نے زیور دیا تمہیں اور زیور دے دے گا. تھوڑا آگے ساتھی آ جائیں، یہاں سے بھی سمٹ جائیں، آگے بھی آ جائیں. بار بار بتاتا ہوں، سنت ہے تو سنت سمجھ کے ہے کہ آگے آگے آ جائے. بس بار بار بتا چکا ہوں، الحمدللہ سنت ہے یہ. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہل گئے. تو کسی نے عرض کیا کہ اتنی جگہ ہے، آپ اس طرح ہل گئے؟ تو فرمایا کہ آنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے. تو آپ ہل گئے، سب کی سنت پر عمل ہو گیا ماشاءاللہ. دوسرا بھائی آئے گا، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. مسلمانوں کے ہاں روشن خیالی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو دبا دینے کا نام ہے، جبکہ اہل مغرب کے نزدیک معاشرے میں جنم لینے والے منتشر خیالات روشن خیالی ہے. لڑکا لڑکے سے شادی کر لے کوئی مسئلہ نہیں، جنس بدل دو کوئی مسئلہ نہیں، حرام کام کرو کوئی مسئلہ نہیں. مسلمانوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اخلاق جب تک نہ کرو غزہ میں یا جہاں بھی، جب تک یہ ان کی روشن خیالی ہے کہ ایک دباوا ملک ہے، اس کو اور دباؤ کیونکہ مسلمان ہیں. آپ کو میں اخبار نہیں پڑھتا، کوئی خاص خبر کوئی سنا دیتا ہے. بہت برس پہلے ایک مسلمان کی تعریف جو ہے نا میڈیا پر آئی امریکہ میں، جس نے بچی کو کتے سے بچایا. پاگل ہو گیا تھا کتا، اس سے اس کی جان بچا لی. تو اتنی تعریف ہوئی کہ پوچھو مت. دوسرے دن پتا چلا مسلمان ہے، جو گرفتار کر لیا، کتے کو مارا کیوں؟ یہ روشن خیالی ہے ان کی، یہ روشن خیالی ہے. زنا کو فروغ دینا. آپ یقین کرو، ابھی کل یا پرسوں امریکہ یا کینیڈا سے ایک صاحب آئے تھے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو لڑکا کا مسئلہ وغیرہ یہ چیز کا، اب خدا کی قسم کھا کے بتا رہے تھے، میں وہاں موجود ہوں، وہ لوگ اب وہ خود پریشان ہو گئے. ان کا نام ہے سود. ان کی روشن خیالی ہے سود سکھانا، ان کا یہ کام ہے. کیا ہم اس کو روشن خیالی کہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن پاک حدیث پاک سے اس کی بات ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی. گانا، ناچ گانا، بے حیائی، کرکٹ کلب اور جناب جم خانہ، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ، مسجد بنی ہوئی ہیں وہاں پر. ڈیفینس کلب میں کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے پوچھو، میں کبھی نہیں گیا ہوں، ایک بار گیا ہوں کلب میں نہیں، وہاں کی مسجد میں. امام صاحب نے بیان رکھوایا میرا، امام صاحب بھی گئے، میں بھی گیا. انہوں نے میرا بیان رکھوایا مسجد میں. آپ تھے مصباح خان؟ ہاں، وہاں انہوں نے ڈیفینس کلب میں بیان رکھوایا. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. عورتیں اور بے حیا اور یعنی فحاشی ہمارے ذمہ تھوڑی ہے میڈیا پر آ کر اپنا چینل بنا کر اپنے آپ کو عورتوں میں دکھانا. حب جاہ ہے، حرام ہے، تکبر ہے، حق بات نہ ماننا ہے. میں کیوں وہاں پر جاؤں؟ کہا ارے شیخ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل دروازے کے سیدھے ہاتھ پر مسجد ہے، وہاں بیان ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر. اب وہاں بیان ہوا تو یہی بیان ہوا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ناچ گانی، روشن خیالی ہے. یہ ایسا اندھیرا ہے، توبہ نہیں کی گئی تو دوزخ کا ٹھکانہ ہے. توبہ نہیں کی گئی تو اللہ کے حکم کو روندنا، نعوذ باللہ. ابے بیوقوف، آسمان میں تھوک پھینکے گا، تیرے منہ پر گرے گا. تمہارے جیسے کئی فرعون آئے چلے گئے، تمہارے جیسے کئی شداد آئے چلے گئے، تمہارے جیسے کئی قارون آئے چلے گئے، بڑے بڑے چنگیز خان آئے، بڑے بڑے ہٹلر کے بچے آئے، سب گئے، ٹھڈے لائن لگ گئے. اور اللہ کا قرآن پاک سامنے ہوتے ہوئے بھائی ایک آدمی عمل، میں اپنی بات کرتا ہوں، عمل نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگو نا. لیکن یہ کہنا کہ بد نظری جو ہے وہ ناممکن ہے، پھنس گئے ہم ناممکن کہا تو. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے، یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ نظر کی حفاظت مشکل ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے. جب ہوا اڑتی ہے اور مٹی صاف اڑتی ہے، آنکھیں بند کرتے نہیں کرتے. ایک گن مین یہاں پر گن رکھتے میرے سر پر کہ ڈیوٹی فری شاپ سے گزرنے والے، اپنے گیٹ پر جانے والے، تو دیکھ لڑکیوں کو شوٹ کرتا ہوں. تجھے دبئی کا ہے نا، بے حیائی کا ایئرپورٹ ہے نا، دیکھ لڑکیوں کو. اس وقت میں یقین کرنا آنکھیں تو کیا بند کروں گا، ہاتھ ایسے رکھ لوں گا. آپ گن نیچے رکھ دیں، میرے پمپر نہیں پہنا ہوا ہے، کچھ نکلنے والا ہے. اب کہاں سے عقل آ گئی؟ اب کہاں سے طاقت آ گئی؟ یہ گیمبلنگ، یہ جوا، یہ چرس، یہ سب کیا؟ جس چیز کو اللہ منع فرمائے اس کو عمل کر کے نعوذ باللہ روشن خیالی. میں سیکولرزم کا آدمی ہوں، تیری مرضی ہے بھائی، ہم تو کچھ نہیں بولتے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ایک صاحب بھاگتے ہوئے، سانس پھولی ہوئی ہے. مجھے سانس نہیں پھول رہی بھائی، جلدی فتوا دیتے ہیں. حضرت بڑا مسئلہ ہو گیا، جلدی اسپیڈ سے فتوا. ارے ٹکائے پہ جو جلدی کر دو. کیا جلدی ہے؟ کہا ڈارون کی تھیوری آئی ہے، انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد اس کے دم میں خارش ہوئی، کھجلی ہوئی،
اور پھر اس نے دم کو رگڑا رگڑا چاچا وہ انسان بن گیا. تو انسان پہلے بندر تھا، انسان بن گیا، جواب دیں. فرمایا عجیب بدھو، جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ڈارون کہتا ہے کتے کا بچہ ہوں تو تسلیم کر لو، کہتا ہے گدھے کی اولاد ہے مان لو، وہ کہتا ہے بندر کی اولاد ہے مان لو. تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یا بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم نبی زادے ہیں اگرچہ حرکتیں بری ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں جواب دینے کی؟ تو اب یہ بھائی جو ڈگریاں پڑھ رہے ہو ساتھ میں ایمان پڑھو، اسلام پڑھو، احسان پڑھو، تاکہ آپ یونیورسٹی میں بکاؤ مال نہ بنیں. یا آپ آن لائن آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت کیا ہے گوگل میں گھس کے سود کے بارے میں پوچھنے کے لیے؟ آپ کا کیا ایمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نہیں؟ بتاؤ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں ہے نا؟ خاتم النبی نے ہے یا نہیں ہے؟ پھر گوگل میں کیا تلاش کرتے ہیں ہم جا کر؟ آپ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا، کوئی ہے، کوئی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کسی کے تھے، ہیں، ہوں گے؟ تو بھائی جب ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے تو ہمیں کیوں کفار کے ٹولے میں گھستے ہیں جا کر؟ اور پھر کیونکہ پتہ ہے نہیں اس لیے اللہ کے وجود کا انکار کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں پتہ ہی نہیں ہے، گستاخی کر لیتے ہیں. ایسی مجھے بات پتہ ہے، اگر میں نے بتا دی آپ لوگ سب پریشان ہو کر جائیں گے. ایسی بات میں نہیں بتا سکتا، مجبور ہوں میں، لیکن دل میں آئے گا تو بتا بھی دوں گا. اس وقت میڈیا کے ذریعے 1000 مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں اور کچھ علماء گرفتار ہیں. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی. تھوڑا بتا دیتا ہوں، یہ جو آیا تھا کورونا آیا تھا، اس کے بعد پڑھائی زیادہ ضروری ہے آن لائن کی، تو بیٹے اور بیٹیوں کو ٹیب اور موبائل دلا دیا اور کہا ابا ہمیں تو پڑھائی میں مشکل ہو رہی ہے، مجھے تنہائی چاہیے. تنہائی میں جا کر فرض کرو غلطی سے وہ کوئی سائٹ کھل گئی، غلطی سے بات کر رہا ہوں، غلطی سے، ویسے تو جو کر رہا ہے غلطی سے کھل گئی، فوراً آپ اس کو انکوائری کر لو، آپ مجھے چھوڑ دو. آپ فوراً یہود و نصارے کے بعد ان کا اکاؤنٹ کھل گیا کہ انہوں نے یہ ٹچ کیا ہے، اس کو یہ انہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہے، بے حیائی کا. اب ان کے پاس جو ہے نا بدماشی کے میسج آتے رہیں گے، فلمیں آتی رہیں گی، اور ان کا وہ دوست بن گیا نئی نئی چیزیں بھیجنے پر. تو کہا اب تو میں اتنی فلمیں دیکھ چکا ہوں، میں کیا کروں؟ تو کیا کرو، زنا کر لوں اور اس کی مووی بھی بنا لوں. اب یہ نہیں بتاؤں گا اس نے کیا بدماش نے کہا، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس رشتے کے ساتھ جس کے ساتھ ظلم ہوا نا، اگر وہ رشتہ میں بتا دوں سب کے دل دہل جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ لے کر اب آگے میری زبان ہی نہیں کھلتی کہ کلمہ شریف اور یہ چیز جو ہے نا یہاں لکھو، اس لیے میری زبان نہیں کھل سکتی میری. اس کے بعد ان کو بلیک میلنگ، اور آخر میں جب دماغ پلپلا ہو گیا نا تو یہودیت اندر ڈال دی اور ہندوازم ڈال دیا دماغ کے اندر، پاگل کر دیا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. دوستوں اور ساتھیوں، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب نے فرمایا تھا کہ فتنے پر فتنے ہیں، چپ چاپ علماء اور مفتی صاحب ان کے ٹرین میں بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھنا ہے کوئی بات نہیں، آپ عالم بن جاؤ، آپ مفتی بن جاؤ. میں یونیورسٹی کالج میں داخلہ لینے جاؤں مجھے ضرورت نہیں ہے، داخلہ نہیں ملے گا. اگر میں اگلے سال رمضان کے بعد مدرسے میں داخلہ لینے جاؤں مجھے مل جائے گا. تو جب آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خود بنو عالم مفتی بنو، لیکن اس کی پھر فکر نہیں ہوتی جناب. چنانچہ وہ ایسی اشیاء کو قانون کا حصہ بنا لیتے ہیں اگرچہ اخلاقی اعتبار سے کتنی بھی گری ہوئی ہو، جیسے ہم جنس پرستی کے جواز کا قانون جناب. دوسری چیز جسے اہل مغرب اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے خلاف قتل عام. دہشت گردی کا نام لے کے قتل عام جناب، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی لاہ عمل تجویز فرما دیا. فرمایا اے لوگوں، تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال تا قیامت حرام ہے، جس طرح آج کے دن اور اس مہینے ذی الحج میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کے افراد، خواتین، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ زمین اور فصلوں تک کے حقوق متعین فرما دیے. ارے ایمان تازہ ہو رہا ہے الحمدللہ بھائی جناب. اور انہیں بلا ضرورت کاٹنے جلانے سے منع فرما دیا. فتح مکہ کے عظیم موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کہ خوشخبریوں سے نواز دیا. حتیٰ کہ اپنے دشمن امیہ بن خلف کے بیٹے ربیعہ کو اسی آخری خطبے میں تکبیر بنانے والا بنا دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بلند آواز سے لوگوں انہی ربیعہ رضی اللہ عنہ سے پہنچا. جبکہ تصویر کے دوسرے رخ کا جائزہ لیں تو دنیا کے بڑے بڑے انقلابات جیسے جنگ عظیم پہلی دوسری وغیرہ میں کروڑوں انسان امن کے نام پر بھیڑ چڑھ گئے. انقلاب فرانس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے.
پہلے جنگ عظیم میں کم از کم 1 کروڑ انسان قتل ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب میں طرفین کی طرف سے صرف 1018 آدمی موت کی نیند سوئے۔ پھر یہ انقلاب ایسا پر اثر تھا کہ اس کی گونج سے آج بھی پوری قوت سے اطراف عالم میں سنائی دے رہی ہے۔ پھر خاندان کا تحفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ اور یہاں کیا سکھایا ہمیں کہ بھائی عطا کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے، مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اور تقوی فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، نفلیں زیادہ پڑھنا، راتوں کو جاگنا وغیرہ، وہ جو خاص بات ہے، خاص لوگوں کی حضرت فرماتے تھے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی فرض ہے، فرض واجب سنت موقعہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، اللہ والا ہے۔ چاہے عالم نہیں ہے، چاہے وہ پتہ نہیں کتنی ڈگریاں لیے ہوئے ہو، ACCA کی ڈگری لی ہوئی ہو یا MBA جو بھی لیا ہوا ہو، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ ایک ہے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، لیکن فرض واجب سنت موقعہ ہے ہی نہیں۔ ایک جگہ ہمارے کچھ ساتھی گئے تو انہوں نے جو ہے حضرت والا کی کتابیں پیش کی، تو مسلمان کو نام سے پتہ چل رہا ہے، مسلمان کو پیش کی، کہا یہ اپنے پاس رکھیں، میں اللہ کو ہی نہیں مانتا تو کتاب کیا پڑھوں گا۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں مفتی فرحان صاحب گواہ ہیں، ان سے پوچھو آپ کہ ایک مولانا، ہم تو نہیں جاتے وہاں، جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہاں پر بس اسی طرح کھڑے ہوتے رہو بیٹھتے رہو بھائی، تو وہاں پر انہوں نے جا کے بیان جیسے شروع کیا نا، لڑکے لڑکیاں کھڑے ہو گئے، لڑکے لڑکیاں کھڑے ہو کر کہا دیر از نو گاڈ یو کین گو۔ یہ یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بڑے بھائی پڑھائی کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کو جو میں باتیں عرض کرتا ہوں اس کی تحقیق کر لیں آپ، کون سے مولانا نے کس مسجد میں قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل مت کرو اور چنگ بجاتے ہوئے بھیک مانگتے رہو؟ کہاں نہیں، یہ فرمایا ہوگا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد محبت اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ اب یہی عالم مفتی آپ کو بتائیں گے کہ شدید محبت جائز نعمتوں سے شدید محبت بھی جائز ہے، چاہے آپ کی گاڑی ہو، حلال کی بات ہو رہی ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی، چاہے بیگم صاحبہ ہو، چاہے چاچا شکارپور کا سو رہا ہو، ہمیں اس سے بھی محبت ہے۔ میرے شیخ ارے اٹھ بابا میرے شیخ، باتیں تو اتنی لمبی چوڑی، پچھلی بار جمعرات بھی کیا تھا، میرا شیخ میں ادھر کیا، بارش ہو رہا تھا، ابھی سو رہا ہے، ابھی نکاح کرا ہوں تو دانت بھی نہیں ہے، قبول نہیں، کمال ہے۔ دوسری شادی سنت تھوڑی ہے، مباح ہے۔ آؤ دلائل لو، میرے شیخ شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کے، جو دلائل لیتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے کر لی اس پہ اعتراض کرنا، مذاق اڑانا، اذیت کرنا، ٹول لگانا سب گناہ ہے۔ بس اس کو جانے، اس کا کام جانے، برابری کرنے کا ہمارا کیا واسطہ، لیکن سنت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس ایک پر ہی قناعت رکھیں، اپنی بڑھیا کو یہ کہا کرو، اے میری گڑیا شکر کی پوڑیا، واری میری گڑیا، ہاں یہ صاحبی ادھر سونے نہیں دے گا ہم آپ کو، ہاں چاچا ایسے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک ٹھینگے پر تو میں ڈانٹ چکا ہوں، 2 ٹھینگے پہ میں ڈانٹ چکا ہوں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں جو بھی اللہ توفیق دے، شربت یا قہوہ، میں کام کر رہا ہوتا ہوں، خط کے جواب وغیرہ، کھولو بھائی دوبارہ، تو میں کام کر رہا تھا، اچانک میں نظر اٹھی تو ہمارے ساتھی نے قہوہ پیش کیا، اس نے ایسے کر دیا۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو آپ یار، کافروں کی نقل، آپ اس طرح بیٹھنا کہ جس طرح دوسرے بیٹھے نا آلتی پالتی مار کے، تاکہ پیچھے نہ چھپیں سب، شاباش جزاک اللہ۔ میں نے کہا اللہ کی نعمت کو ٹھینگا دکھا رہے ہو آپ، ارے ہم تو ایک ایک قطرے کی حدیث ہے، آپ کمال کرتے ہو، آپ کہہ دو مجھے قہوہ نہیں پینا ہے، شربت نہیں پینا ہے تو منع تھوڑی کوئی اس میں، یہ ٹھینگا دکھانا۔ انگریزوں سے سیکھ کے ٹھینگے زیادہ چل رہے ہیں۔ چند دن کے بعد ایک صاحب نے 2 ٹھینگے دکھائے، میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا 2 دن پہلے ایک ٹھینگے والے کو میں نے سمجھایا ہے اور شربت پلایا ہے، ڈانٹ افزا، اب آپ 2 ٹھینگے دکھا رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہیں بھائی۔ ابھی میں ان کی بیوی کی بات کر، اللہ کی نعمت 2 ٹھینگے دکھا رہے ہیں۔ ارے ہم تمہارا بیوی کا بات کرتا ہے چاچا، تم ٹھینگا دکھاتا ہے، بیوی کو دکھانا ٹھینگا، ایسے پتہ چل جائے گا۔ ایک خاتون نے جو ہے وہ سم بدلی کی، شوہر سے اجازت بھی نہیں لی، حالانکہ جائز باتوں میں شوہر کی اطاعت فرض ہے، خیر ہمارا اس سے وہ تو اس کو دین کی تو بات ہے نہیں، تو اس نے جو ہے وہ سم نہیں لگائی اور شوہر کو فون کیا۔ منع ہے یہ، منع ہے نا یہ بھائی اس طرح کرنا، موبائل کی ٹول لگانا۔ کہا ٹیلی فون، اب آواز تھوڑا بدل کے کہا جان کیا حال ہے؟ کہا میری حال کو چھوڑ، وہ چڑیل کچن میں وہ آ نہ جائے۔ پھر جو بیوی نے معاملہ کیا وہ ہمیں نہیں بتائے گا بھائی اس نے کیا معاملہ کیا۔
یہ آئی کانٹیکٹ کی بدماشی ایسی ہیں. اللہ نے حلال نعمت دی ہے. اور مولانا جلیل احمد آخوند صاحب کا میں نے سنا، مفتی فرحان بیٹے نے سنایا کہ ارے ان کا انداز بھی ماشاءاللہ حضرت خلیفہ اللہ والے. او جی کی کندے پہ ہو جناب، اور توڑے واسطے توڑی بیگم صاحبان انی دعائیں کی توڑے صحت دے واسطے، توڑے کاروبار دے واسطے، بچوں دے واسطے اتنی دعائیں کی توڑے واسطے. توڑا بزنس جم گیا، توڑی صحت اچھی ہو گئی، اب اتنی عمر ہو گئی، اب دوسری شادی کے چکر میں اس کو چھوڑ دیا. جس نے وفاداری دکھائی 30 سال تک، 25 سال 20 سال تک، اس کو چھوڑ دیا. اور ہوتا ہے آنکھوں کی زنا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اگر اتنا ہی دوسری شادی کا شوق ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہاں بھینس کالونی میں الحمدللہ 3 رشتے ہمارے پاس موجود ہیں. الحمدللہ 3 4 من کی بھینسیں ہیں ماشاءاللہ. کرنا ہے تو وہاں کرو، 4 بچے بھی فری میں آئیں گے. وہاں نہیں، عمر ہے 60 برس کی، کریں گے 22 والی سے. تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حرام آنکھوں کی زنا کی وجہ سے. حضرت فرماتے تھے ارے میاں بیوی کی سفارش اللہ نے فرمائی ہے، آپ سفارش فرمائی، عمل کر کے پار لگا دو، انشاءاللہ اللہ جنت سے محروم نہیں فرمائیں گے اپنی رحمت سے. جناب تو میں تقویٰ کی بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ میرا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. تفسیر عثمانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ 450، سورہ یونس آیت نمبر 26، پارہ نمبر 11. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. ترجمہ، جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے. اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جناب؟ تفسیر، بھلے کام کرنے والوں کو وہاں بھلی جگہ ملے گی یعنی جنت، اور اس سے زیادہ بھی کچھ ملے گا یعنی حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار. آگے سنتے جائیں جناب. واہ واہ، بھلا کام جناب. نوریاں جازبن، ناریاں بر ناریاں جازبن. آگ کو کھینچتی ہے، نور کو کھینچتا ہے. اللہ کی دوستی تقویٰ جو ہے نا، یہی تو اللہ کا پیار ہے بھائی. چاہے میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں 100 گناہ ہو جائیں دل کے اندر، دن میں 100 بار اللہ سے معافی مانگے. جب دل ہی لگا بیٹھے اور راز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا. جناب اللہ فرمانے و زیادہ، فرمایا وہ زیادہ کی تفسیر دیدار مبارک سے کئی احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں، اور بہت سے صحابہ رضوان علیہ مجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے منقول ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے ایک وعدہ خدا کا باقی ہے جو اب پورا کرنا چاہتا ہے. اللہ کا وعدہ جو پورا کرنا. جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا خدا نے اپنے فضل سے ہمارے حسنات کا پلہ بھاری نہیں کر دیا نیکیوں کا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو سفید و نورانی نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت جیسے مقام میں نہیں پہنچایا؟ یہ سب کچھ تو ہو چکا، آگے کون سی چیز باقی رہی؟ اس پر حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی حق تعالیٰ کی طرف نظر کریں گے. بس خدا کی قسم کوئی نعمت جو ان کو عطا ہوئی ہے دولت دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں گی. میرے پیارے شیر پڑھا کرتے تھے، جب اللہ کا دیدار ہوگا بزبان حال تیرے جلموں کی آگے ہمت شرو بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زبان رکھ دی. اے اللہ آپ کے دیکھنے کا دم نہیں ہے، آپ کی تعریف کے لیے زبان نہیں ہے، بس دیکھتے ہی چلے جائیں گے. میرے دوستو جب آنکھوں کا خدا نخواستہ آپریشن ہوتا ہے نا تو پٹی بندی رہتی ہے، 1 یا 2 دن کے بعد کھلتی ہے کہ اب دیکھو آپ اس وقت اعمال نیک کے ذریعے توبہ کے ذریعے ہمارے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور جب پٹی کھلے گی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وقت سے پہلے نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے لوگ آ چکے، اتنے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک اتنے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں تو دھکم پہ لوگی، کیسے دیدار ہو سکے گا؟ حضرت فرماتے تھے یہ علوم نبوت دلیل نبوت ہے، جواب نبوت دلیل نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. فرمایا صحابہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو کتنے لوگ دیکھتے ہیں، چاہے 1 گھنٹے کے فرق سے دیکھتے ہوں، اتنے لوگ دیکھتے ہیں. کیا دھکم پیل ہوتی ہے؟ دھکم پیل نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ جو چاند کے خالق ہے مالک ہے وہ اپنا دیدار کس طرح کرائیں گے؟ اگر میں بتا رہا ہوں نا مایوسی ہے،
ہم خود مایوس ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہم خود نقصان پہنچاتے ہیں. ہماری بہو بیٹیاں روشن خیالی روشن سب نہیں. میں تو اکیلا تو نہیں ہوں نا بھائی، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں، لیکن یہ اصلاح کے معاملات، یہ درس قرآن، یہ اصلاحی بیان، جمعے کے بیان جگہ جگہ ہو رہے ہیں. تو وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ دنیا کماؤ، منع تو نہیں ہے. کیا اللہ یہ چاہیں گے کہ میرے مسلمان بندے بھکاری بنیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی بات فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کسی ایک جگہ بتا دو، 100 سے اوپر حدیث بارہ کا جمع ہے، مہنگی کتاب ہے، لیکن ہدیہ ملتی ہے. دن میں کوئی آ کر لے لے، کوئی منع نہیں ہے. عجیب و غریب روزانہ ایک حدیث پاک 5 منٹ 3 منٹ کی پڑھ کے سنائی جائے. کسی ایک حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کو مارو لات. شیخ العرب اور رجم فرما دیتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا کو مارو لات، 3 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، لات بھی نہیں اٹھے گی. کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں وہ یار ہو، دولت ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، سیف میں ہو، کسی جگہ سیفٹی میں رکھی ہوئی ہو، لیکن دل میں وہ خالق اور مالک ہونا چاہیے. کوئی میرے دوستوں اور ساتھیوں کچھ چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اتنا آپ سوچو کہ جو مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، ادھار ہے نا، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. املی کے پودے میں ابھی املی نہیں آئی، آپ چکھیں گے کھٹاس ہوگی. آم کے پودے میں، آم کے درخت میں ابھی آم نہیں آیا، لیکن پتے میں آپ سونگیں گے آپ کو خوشبو آئے گی اسے. تو اگر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے، تو دوزخ کا مسئلہ یہاں پر، دوزخ کا تو معاملہ تو ابھی تو ہے نہیں، لیکن وہ گرمیاں اور پریشانیاں یہاں ہوں گی. اور اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے تو جنت تو دور ہے، خالق کی جنت دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. یہ دیدار کی بات ہے جناب. اللہ اللہ. اب میں ایک عرض کرنے سے پہلے تھوڑا پڑھتا ہوں، تھوڑا پہلے بھی پڑھا تھا. ارشاد فرمایا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے بارے میں پہلے 2 بیان بڑے ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عورتوں کے لیے فرمائی ہیں. اب وہ خود اگر فیس بک میں، یوٹیوب میں جائیں اور جا کر ماڈرن زندگی گزار کر اور فیشن شو میں لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں اور تالیاں سنتی رہیں تو ان کا معاملہ ہے. اگر وہ صابن پر چڑھی رہتی ہیں، ریپر پہ یا وہاں پر کیا بولتے ہیں ہولڈنگس پر، تو ان کی مرضی ہے. وہ تو بھائی ہم ان کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ہم اگر بیان بے پردگی میں کرتے ہیں تو خدا کی قسم کو ثابت نہیں کر سکتا کسی کو حقیر سمجھاؤ یا کسی کا نام لیا ہو، چاہے وہ فلم اسٹار ہو، جو بھی ہو. ورنہ فلم اسٹار آتے کیا یہاں؟ اللہ معاف فرمائے. ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہمارا کام ہے عمل کرنا اور بتانا، اللہ سے مانگنا، جذب مانگنا، توبہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے آگے چل کے اللہ آج کے بعد میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. باقی آپ یہ پیسوں کے لیے ہے سارا. کون غیرت مند باپ ہے جو بیٹی کو ایروسٹس بنائے گا؟ جو ایروسٹس کو انسٹرکٹر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں خاتون، وہ شرعی پردے میں آ گئی. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتوں سے بیعت عثمانی، بیعت ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں، بس خط کے ذریعے بیعت ہو گئی. انہوں نے حضرت کو لکھا کہ سارا دن ہم عورتوں کو سکھاتی ہے ایروسٹس کو کس طرح مسکرانا ہے، اس طرح پیشنر کو الو بنانا ہے، اور مسکراتے سکھاتے رات کو آلیو آئل کی مالش کرتی ہیں گال کی، تاکہ ایسا نہیں گال اٹک نہ جائے ہمارا. یہ بتاؤ آپ، مسلمان بیٹی یہود و نصارہ کی خدمت کر رہی ہے اور کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ پیسے ملے ہمیں. اللہ معاف فرمائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیا ختم، جو غلطی کی ہو، انہوں نے غلطی کی سب معاف، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے فخر کے ساتھ کہ میں نے بیٹی کو ایروسٹس بنایا تھا. فوراً دل میں آئے گا کہ عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ لیکن ماضی گزر گیا، ضرورت کیا بتانے کی بھائی. لیکن غیرت کہاں ہے؟ اور ان کو کیا کیا ٹریننگ نہیں دی جاتی، سوئمنگ پول سے لے کر کیا کیا ٹریننگ نہیں دی جاتی ان کو. ان کے اپوائنٹمنٹ میں ان کے نخرے دیکھے جاتے ہیں، ان کے کمینے پن کو دیکھا جاتا ہے، ان کے انگلیوں کا ایگزام ہوتا ہے، گردن ناک کا ایگزام ہوتا ہے. تو ہماری شریعت نے تو بتا دیا نا کہ اللہ ناراض ہے، تو توبہ کر لے، ختم بات. لیکن اس کو روشن خیالی کہتے ہیں کہ گھر کی سب عورتیں کام کریں اور جو پاگل عورتیں وہ متاثر ہو کے وہ بھی گھس جائیں اسی کے اندر. غلطی ہو گئی ختم بات بھائی. اللہ اللہ. میں تھوڑا سا عرض کروں گا. ارشاد فرمایا کہ میں تعظیم و تکریم کو تو زیادہ رعایت کرتا نہیں، البتہ راحت کا خاص اہتمام کرتا ہوں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فرماتے آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ میں نے آج تک دونوں گھروں میں اس کی فرمائش نہیں کی کہ فلاں چیز پکا لو. یہ خیال بھائی بولنا منع نہیں ہے، یہ میں اللہ والوں کی خاص بات بتا رہا ہوں
گھر والے کو ایسی فرمائش کرنا کہ جب میں 6 بجے فون کرنا کہ جب میں گھر آؤں تو پھجے کے پائے بنے ہوئے ہوں اور نہاری بنی ہوئی ہو، بریانی بھی بنی ہوئی ہو اور کباب بھی بنے ہوئے ہوں، یہ سب تیار ہو جائیں گے 3 گھنٹے کے اندر. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اللہ والا بھی کوئی کہہ دے منع نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ آج رات کو یہ بنا، منع نہیں ہے. لیکن جو گھر میں بنا ہوا اس پہ اعتراض کرنا، شور کرنا، یہ منع ہے. کیا حج پر جاتے ہیں یقین کرنا وہاں پر بھی یہی فرمائش ان کی چلتی ہے، پائے کی اور پھجوں کی. کیا کہ آپ حرم میں بعد میں چلے جانا آرام سے، ہم ہو کر آ جاتے ہیں، تم یہ کھانے بناتے رہو. اب کیا کیا اس میں باتیں بتائیں. سبحان اللہ. یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید انتظام میں کوئی الجھن ہو. البتہ خود ان کے پوچھنے پر بتلا دیتا ہوں، وہ بھی محض ان کی دلجوئی کی وجہ سے کہ یہ گمان نہ ہو کہ ہم سے اجنبیت برتتے ہیں. پھر وہ بتلانا بھی اس صورت سے ہوتا ہے کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں تم بسہولت جو چیز پکا سکتی ہو اس میں سے 2-4 چیزوں کے نام لو. وہ نام لیتی ہیں تو میں اس میں سے ایک منتخب کر دیتا ہوں. اب بھائی اس مجلس میں کوئی ایسا ہو جن کی بیٹی اور بہو اور بیوی پوچھے کیا بنا ہے، وہ کہے جو بھی آپ کی مرضی ہے بنا لو. اس کی پکڑنا نہیں ہے بھائی، آج جا کر اپنے ابا کی گردن پکڑ لیں یا شوہر کی گردن پکڑ لیں یا سسر کی گردن پکڑ لیں. آپ نے تو بیان سنا نہیں آج کیا بات ہوئی تھی کہ آپ کو بتانا چاہیے، آپ بتاتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی نہیں بتاتے تو نہیں بتاتے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن گرفتار نہیں کرنا چاہیے اپنے شوہر کو. ہاں اچھی گیا بھلی کرے آیا تہاں کا پوچھے وہ تہاں تو کچھ بدھایا ہی کون تھا، نہ تھا بدھایا تو نہ تھا بدھایا، انہیں کیا مسئلہ ہے. آپ تو سمجھتے ہیں نا. ماشاء اللہ ہمارے دوست ہیں پرانے بھائی ہیں. اللہ اللہ. اب تو لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. تعظیم و تکریم کا تو اہتمام کرتے ہیں، راحت کا کوئی سامان نہیں کرتا. فرمایا اب ایک آگے جو آخر میں بات بتانے لگاؤں نا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیں. ارشاد فرمایا کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو اس کو اپنے جی آئی مرضی سے خرچ کر سکے. اس کو جیب خرچ کہتے ہیں، پاکٹ منی زیادہ سمجھ میں آئے گا شاید ہے جی. اس کی تعداد اپنی اور بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے. یعنی اس کو ایک ہدیہ ایسا دینا اس کا حق ہے جس کا حساب کتاب نہ لیں، تاکہ جب والد صاحب آئے یا بھائی وغیرہ آئے، بہن آئے، ماں آئے تو اس کو شرمندگی نہ ہو کہ شوہر سے کہ پیسے دے دیں. جھجک ہوتی ہے بعض خواتین کو. اور پھر اپنے حساب سے دینا ہے. جیسے بیوی کا بھی فرض یہ نہیں ہے کہ چیخے چلائیں کہ آپ مجھے جو ہے وہ 2000 دیتے ہیں، مجھے 10,000 دیں، 20,000 دیں. اس کی انکم ہی نہیں ہے، کمائی اتنی نہیں ہے اتنی. تو اور شوہر کا فرض ہے کنجوسی نہ کرے، پیسے چھپا کر نہ رکھے. بیگم صاحبہ کیا خدا کی قسم میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، وہ تو ہے بھی نہیں. ایک آدمی دوسری شادی کے چکر میں پڑ گیا. پہلے تو بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا منع کر دیا کہ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے یہ فرمایا ہے کہ بیوی کا دل دکھے تو دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے. میں اس وقت دوسری شادی کا بھی بیان نہیں کروں گا، تو آپ دوسری شادی نہ کریں. بتا دوں گا خدا لیں یہ گھر میں گھرا بجی خدا ہاں ٹھیک ہے. مفتی صاحب کا پھنسا رہا ہوں، مفتی فرحان میاں کے با اجازت مفتی صاحب. تو اس نے بیوی نے اجازت نہیں دی. آخر یہ حرام اس تو کر چکا تھا صاحب. اور علم کے بھی بچا لوگ بیٹھ جاؤ بچا چاچا ان کو بٹھائے بھائی بچوں کو. تو علم بھی دیا تھا اللہ نے اس کو، لیکن ہر ایک کا معاملہ اپنا ہے بھائی. ہمارا تو کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں. تو اس نے دوسری شادی کر لی. بیوی کو شک پڑ گیا اور پیچھے پڑ گئی. رات دن تکلیف وغیرہ پریشان. اب بتایا تو جوتے پڑتے ہیں. اتنا پریشان ہوا اتنا پریشان. بیوی نے کہا تم قسم کھاؤ اللہ کی تم نے دوسری شادی نہیں کی. اب یہ تو پھنس گیا. آج کل تو جس کو تھوڑا بہت معلوم ہے وہ قسم کھا لیتے ہیں، پھر عادت بنا لیتے ہیں، کفارہ ادا کر لیا، جو تفصیل نہیں بتاتا میں. اب یہ تو پریشان ہو گیا کہ قسم کیسے کھائے. علم بھی اس کے پاس. اب مجھے چند گھنٹے دے دیں گی. اور قاضی صاحب پرانے وقت کی بات ہے، قاضی صاحب بھی جناب پرانی بات ہے. قاضی صاحب علم بھی بڑا زبردست بھائی. تو اس نے دوسری بیوی کے پاس گیا کہ تم ایسا کرو کوئی فتوے پوچھنے کے بہانے میرے گھر میں آ جاؤ اور شرعی پردہ ہو جائے گا. تو اب کیوں پٹواؤ گے کیا؟ نہیں پٹوائے گا تھوڑی، تم آؤ تو صحیح، ہمارے پٹنے کا خطرہ ہے بابا ہے جی. تو وہ تو محترمہ آئی کہ مجھے قاضی صاحب سے بات کرنی ہے پردے کے پیچھے سے. گھر میں بٹھا دیا. بیوی نے کہا اب تم قسم کھاؤ خدا کی، تم نے کہا تھا 2-3 گھنٹے میں آگے بتا. اب گھر آ گئے، قسم کھاؤ کہ تمہیں دوسری شادی نہیں کی. کہا میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ کا اس گھر سے باہر میری کوئی بیوی نہیں ہے اس وقت. میرے ماشاء اللہ سبھی سمجھدار ہیں بھائی، ماشاء اللہ سبھی ہنس رہے. شیخ الحدیث صاحب بھی ہنس رہے.
ایسے پھٹے باز ہیں، میں بار بار بیان کرتا ہوں، سب کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتا ہوں کہ میری طرف سے اپنے گھر کی خواتین کے سامنے بتانا، شیخ بوڑھے نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ کبھی شوہر کی موبائل کی ٹوہ مت لگاؤ، تجسس مت کرو، ویسے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر وہ کسی چڑیل کے ساتھ لگا ہوا ہے فرض کریں تو جب تمہارا پتہ چل جائے گا تو وہ تو گھر میں بھی لے آئے گا۔ آپ بدلہ مت لو، انتقام مت لو، آپ گناہ مت کرو انتقام لے کر، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور انتقام کی آگ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی پھر آپ اتنا اس کو محبت دیں، اتنا خیال اس کا رکھیں کہ چڑیل سے بچ جائے وہ، کیونکہ آپ شہزادی ہو، آپ ملکہ ہو گھر کی، اب آپ جب بدلہ لینے کے چکر میں آئیں گے مسئلہ ہو جائے گا۔ اب میں اس مجلس کی آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کو فرض فرمایا سچوں کے ساتھ، پھر حدیث پاک میں دعائیں ہیں، حدیث پاک میں محبت اللہ والے سے، نیک آدمی سے محبت کرنے پر انعامات ہیں، پھر فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں میں داخلہ لے لو، کیونکہ وہاں جنت جو ہے حامل نعمت ہے، یہ حامل منعم ہے، اللہ ان کے دل میں ہے، خالق جنت ان کے دل میں ہے۔ یا نسبت یا اس لیے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے نہیں ہوئے، نیو ایئر کے نہیں ہوئے، مہندی مایوں گناہ فیس بک یوٹیوب کے نہیں ہوئے، تو مختصر عرض کر رہا ہوں، باقی ہم خود ایڈ کر لیں، یہ میرے بن کر رہے تو میں کیوں نہ کہوں میرے بندے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک 100 قتل کے مجرم کو معافی ملی ہے اس زمین پر، جس نصرہ بستی پر جس میں نیک لوگ رہتے تھے، اس زمین کو یہ قیمت ملی ہے۔ اب چونکہ تفصیل کا موقع نہیں، میرے پیارے شیخ کی کتاب ہے کشف المعرفت، جو تقسیم نہیں ہوتی، بڑی کتاب ہے، اس میں اہل اللہ کے انعامات کے بارے میں جو ہے نا لائنیں لگی ہوئی ہیں قرآن پاک احادیث مبارکہ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تم نے کوئی قیامت کی تیاری کی ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے تو نفلی عبادات تو مفہوم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ سے اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا معاملہ۔ حافظ عدنان حضرت کے خاص اجازت یافتہ موجود ہیں، شاید ہی کوئی ایسا بزرگ ہو جس نے مکہ شریف مدینہ شریف میں انہوں نے خدمت نہ کی ہو۔ حضرت والا کا تو معاملہ الگ، ان کی موجودگی میں کل مفتی عبد المنان صاحب تشریف لائے تھے یہاں دوپہر کے کھانے پر، اور حضرت مولانا شاہ تفضل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو اس وقت اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی، تو حضرت نے بھی یہ حدیث پاک سنائی تھی۔ کیا مزے ہیں، کیا مزے ہیں، صرف فرض واجب سنت موقع نا، اور اللہ کے پیاروں سے محبت اور ان کے ساتھ رہنا، اور بھی حدیث مبارکہ۔ اللہ والوں کی محبت، ترمذی شریف کی حدیث پاک کی دعا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ سب جواب دینا، آپ کو پتا ہے میرے سوال آسان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت تھی یا نہیں تھی؟ پھر کیوں مانگی؟ اپنے مقام نبوت سے نزول فرمایا تاکہ ہم یہ دعا مانگیں، اے اللہ ان کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دعائے نبوت، مراد نبوت اللہ والوں کی محبت ہے۔ کیا عرض کروں میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیوں بھائی، جن کے نالین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ریت کا درہ جو ہے نا، خاک مبارک جو ہے، اس ذرے کے کروڑویں حصے میں تو اللہ کی دوستی ملتی ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے آدمی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اس سے مطلب ہم لوگ دعا مانگے اور ان اعمال کی اللہ محبت عطا فرما جس سے آپ کی محبت مل جائے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت پہلے، اعمال کی بعد میں، درمیان میں اللہ والوں کی محبت وجہ، فرمایا یہ گوند گم ایلفی کا کام کرتی ہے اور اللہ والوں کی محبت دونوں کو ملا دیتی ہے۔ بھائی گردن نیچے نہیں کرنا یار، بھائی آپ کے آنکھوں سے ہمیں مال ملتا ہے، اگر سب گردن نیچی کر لیں گے، توجہ ڈالیں گے، میں تو گر جاؤں گا۔ اور یقین کرنا آپ کی آنکھوں سے مال ملتا ہے، یقین کرنا آپ کی تڑپ سے اللہ بیان کراتا ہے، یقین کرنا میں ایسے ہی لفاظی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے پیارے شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، کاش کہ حضرت والا کی سوانح رشک کے اولیاء حیات اخترم پڑھیں، اس میں سے ایک خط میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اس سے پہلے اتنا عرض کر لیتا ہوں کہ حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد کی اجل خلفاء میں دنیا میں آخری خلیفہ تھے، اور حضرت والا دونوں پیر بھائی تھے، دوستی تھی، ہنسی مزاح تھا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ماں مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کونو جو ہے امر سے ہے، ابھی بھی رہو، آئندہ بھی رہنا، کونو مع صادقین۔ تو شیخ اول کے وصال کے 3 دن کے بعد جس سے مناسبت ہو اس سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ فرمایا بیعت فرض نہیں ہے، اصلاح فرض ہے، پیر بناتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے، مشیر بنا لو، اس کے بغیر نہ رہو، مشورے کی سنت بھی ادا ہوگی، ہے نا، اس کی برکتیں بھی، ابھی وہ میرا مضمون نہیں ہے۔ حضرت والا بیعت ہوئے حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے آپ سے فرمایا حکیم اختر اب دوستانہ نہیں ہے، اب غلامانہ ہے، غلامانہ۔
وہ ادب جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا. اپنے آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ماموزاد، تایازاد، اینڈ پھپھیزاد، یہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں نا، بچے بچیاں. تو بچی نے فرض کرو اس کو جوتا مار دیا، آگے چل کر ان کی شادی ہو گئی، اب بھی جوتا مارے گی؟ ہیں نہیں نا. تو پھر اب تو بات بدل گئی نا نکاح کے بعد. پہلے ایک وقت آیا 7-8 جہاں تک فتویٰ ہے کہ وہ میں نے پڑھ کے سنانا تھا، لیکن میں نہیں سنا سک رہا کہ کتنے عمر کی بچی سے اور بچوں سے احتیاط کرنی ہے. فتویٰ پڑھ کے سنانا تھا، لیکن اب یہ مضمون پہلے ہے، پھر رہ جائے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن، کل نہیں پرسوں انشاءاللہ کوئٹہ، چمن اور پشین کا انشاءاللہ سفر بھی ہے چند دنوں کا انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ادب اللہ والوں کا، اس کے بارے میں کتاب، ملفوظات. تو حضرت والا نے بیعت ہو کر اپنے آپ سے فرمایا حکیم اختر وہ دوستان نہیں ہے، غلامانہ ہے. اب میں حضرت کا ایک خط پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، جو شیخ العرب والعجم پیارے شیخ نے حضرت شاہ برالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کو لکھا، جبکہ دوستی تھی، یہ ذہن میں رکھنا آپ. ہاں جناب، اللہ، یہ ہے تربیت عاشقان خدا میں اصلاحی خط کے جواب میں ہے. محرم 1434 ہجری مطابق دسمبر 2012، صفحہ 40 پر. پرانا خط ہے، کوئی حساب لگا کے بتا رہا تھا، مولانا سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ میرے خیال میں 1973 وغیرہ کا خط ہوگا، یہ 1973 کا. یہ خط یہاں اس لیے شائع کیا جا رہا ہے، میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تاکہ حضرت والا کے حالات رفیہ کا امت کو علم ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اپنے شیخ کے ساتھ اللہ والی کیسی محبت اور کیسا عاشقانہ تعلق، کیسی فنائیت ہونی چاہیے. مخدومی و محبی و محبوبی و مرشدی و حسنی و خلیلی و قرۃ عینی و قلبی و روحی سراج الملت و الدین حضرت اقدس مولانا شاہ ہردوئی دامت برکاتہم اسوقت ناوت برکاتہم و انوارہم و الطافہم. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جملے سے کہ تیرے حالات سے بہت مسرت ہوئی، حضرت شاہ رسول نے لکھا تھا کہ تیرے حالات سے بہت مسرت ہوئی، ہر بنے منہ زبان شکر بن کر رہ گیا، یعنی ہر بال شکر بن کے رہ گیا. آپ کی الطاف سے اس ناکارہ کی ہمت اور حوصلہ افزائی ایسی ہوتی ہے کہ جو حضرت گونڈوی رحمۃ اللہ نے شعر کا مصداق بنایا، تجھ سے یہ ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، تجھ سے یہ ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے تو نے پکارا مجھ کو. اے اللہ جب توبہ کیا تو جو میرے غفلت میں تھا میں، ہر بال بال آپ کا یاد بن گیا. جناب آپ کی محبت زبان پر ہے، دل میں ہے، میرے شیخ جان میں ہے، بلکہ رگ رگ میں نشتر لیے دوڑ، نشتر مانے چھری، رگ رگ میں نشتر لیے دوڑی پھرتی ہے. شعر لکھا ہے حضرت نے، میں ایسے اشعار شیخ کو نہیں لکھنے چاہیے، لیکن ایک کیفیت، ایک تعلق تو جوش میں لکھ سکتا ہے، آپ نے منع نہیں ہے. اسی طرح میں دوستوں سے کہتا ہوں القابات کی آپ فکر کرتے ہیں، ارے بھائی القابات کو تلاش مت کرو، سیدھا سیدھا السلام علیکم لکھ لیں، ہم وعلیکم السلام لکھ لیں گے، خیریت پوچھ لو، دعا دے دو، دعا لے لو اور 3 سطر میں لکھ لو. لیکن یہاں حضرت کا عمل دیکھیں. شعر سننا، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. رگ رگ میں خون ہے نا، اور خون اعصاب میں خون ہے، اعضاء میں خون ہے. جب اللہ کی محبت آتی ہے تو آنکھ زنا نہیں کرے گی. جیسا اللہ نے شکل بنایا نا، اس سے بڑھ کر باطن اس کا ہو جائے گا. جناب حضرت عارف رحمۃ اللہ نے جو نصیحت فرمائی تھی کہ اہل اللہ کی محبت کہاں ہونی چاہیے، زبان پر نہیں، دل میں نہیں، ابھی اور آگے بڑھو جان میں نہیں، ابھی اور آگے بڑھو وسط جام میں، ہاں یہی جگہ ہے. مربی سچا شیخ کامل جس کی نشانیاں قرآن پاک کی اور حدیث مبارکہ کا بتاتا رہتا ہوں، صفات اور نشانیاں، ابھی اس وقت وقت نہیں. مربی کی محبت یہی ہونی چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرمایا میرے پاکاں درمیان جان نشان، نشانیدن بھی عجیب تاکید ہے. اس نشانیدن کی نعمت کے بعد طالب شیخ کا نشان بن جاتا ہے. پھر عیسوی کی برکت سے حق تعالی شانہ کی نشانی کی خبر دیتا ہے. اور اذا رو ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا، مصداق ہو جاتا ہے. اور الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو کہ نعمت سے نوازا جاتا ہے. جناب میرے پاکاں درمیان جانے نشان، ہماری محبت اس نصیحت رومی کے مطابق صرف نقل ہے، یعنی عاشقوں کی نقل کرتا ہوں اے شیخ، کہ نقل کی برکت سے حق تعالیٰ اپنی رحمت سے حقیقی محبت بھی اللہ کے عاشقوں کی نواز دیتے ہیں.
30 اگست کو لکھا ہوا حیدرآباد سے کارڈ وصول ہوا. آپ اس میں بھی یہی تحریر فرمایا کہ تیرے حالات سے دل خوش ہے، بس آپ کا یہ انعام رضا جو بدون استحقاق اس ناکاروں کو آپ عطا فرماتے ہیں، حق تعالیٰ اس نعمت پر میری روح کو قبض فرما دیں کہ اللہ راضی ہو جائے نا. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن اللہ والوں کے پاس سامنے حالات آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس نیت سے بیعت کرتا ہوں کہ اللہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، جن کے ہاتھ پر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں اس نیت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جنت میں جائیں گے. شاید مجھے دیکھ کر اللہ سے روئیں کہ اللہ میرا شیخ جس کی دعائیں اور نصیحتوں سے مجھے آپ نے توفیق دی وہ دوزخ میں کہاں جا رہا ہے، اللہ اپنے کرم سے بغیر استحقاق کے میرے ساتھ کر دیجئے. اور فرمایا کہ اکڑو مت کہ میں بیان کرتا ہوں، اجازت ملی ہوئی ہے. بعض غیر خلفاء جنت میں دوڑے لگا رہے ہوں گے عمل کی وجہ سے، اور بعض خلیفہ حضرات عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں مشقیں کسی ہوئی ہوں گی. عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھو کوئی بات نہیں، عورتوں کے ساتھ فوٹو کھنچواؤ کوئی بات نہیں، شرعی پردہ نہ کرو کوئی، بس دین پھیلانے کا جنون ہے، دین پھیلائیں گے. علامہ بندوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موقع نہیں ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ اسلام آباد ٹیلی ویژن پہ آپ آئیں، غصے میں فرمائے تھے یہ باتیں، ہم مکلف ہیں قرآن پاک حدیث پاک سے دین پھیلانے کے، اس پر چاہے کوئی عمل نہ بھی ہو ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اگر خوش ہو جائیں تو. باقی 400 لوگ بھی عمل کر لیں، اللہ ناراض ہو تو یہ کس بات کا معاملہ، ان کا چلو بن گیا، ہمارا کیا ہوا، دوسروں کے جوتوں کے لیے اپنے ایمان کا دوشالہ دے دیں کیا جناب. آپ کا یہ انعام رضا جو بدون استحقاق اس ناکاروں کا بتا فرماتے ہیں، حق تعالیٰ اسی نعمت پر میری روح قبض فرما دے، آمین. اس ناکارہ کے لیے آپ کی خوشنودی کی نعمت تمام کائنات کی نعمتوں سے عزیز تر ہے، اور میری حیات اسی نعمت سے قائم ہے، بلکہ صدقہ حیات آپ کے صرف ایک جملے سے محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تیرے حالات سے دل خوش ہے. حق تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی خوشنودی کی برکت سے اپنی خوشنودی کے انعام سے بھی نوازیں. اور مرنے کے بعد میری جب پیشی ہو تو اللہ میاں فرما دے کہ تجھ سے تیرا مربی میرا عبد محبوب راضی تھا، اس سلسلے میں آج میں تجھ سے اور تیرے حالات سے راضی و خوش ہوں، آمین. بھائی حدیث قدسی ہے کہ شکاوت بخاری شریف کے اندر کہ شکاوت کو اللہ سعادت میں بدل دیتے ہیں. جو عرض کر رہا ہوں اتنی حضرت والا کی کتاب میں دلائل ہیں، جس میں ایک ہی بات کافی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں جو سچے اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے لیے رہتا ہے اللہ اس کا کام بنا دیتے ہیں، عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. اللہ والے آپ، ہم کیسے، ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ایک بڑا ایسے پردہ ہوتا ہے جس کو رسی سے ہلاتے ہیں جب لائٹ نہیں تھی، تو فرمایا یہ پنکھا کس کے لیے جھل رہے ہیں؟ حضرت آپ کے لیے. کیا دوسروں کو ہوا آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو پنکھا تو میرے لیے جل رہا ہے نا، اب دوسروں پر ہوا آ رہی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ اپنے پیاروں پر جب مہربانی فرماتے ہیں ساتھ والوں کا کام بن جاتا ہے. آج کی بات بتاتا ہوں، اسلام آباد سے 2 ساتھی آئے میرے دوست کے ساتھ سامنے موجود ہیں. پوچھا بھائی ایئرپورٹ جائیں گے ابھی آپ؟ یہ تو یہی ہے. گاڑی کا انتظام ہے؟ کہاں گاڑی ہمارے پاس ہے. تو میں نے کہا ڈرائیور باہر ہے، میں ان کو بلائیں، وہ بھی ساتھ چائے پئیں بسکٹ کھائیں. میرا ڈرائیور سے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی دوستی ہے، کوئی تعلق ہے، ان کی وجہ سے ڈرائیور بلایا گیا. تو اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ جو اللہ کے لیے رہتے ہیں تو اللہ ان کا بھی کام بنا دیتے ہیں. آپ جو خود کھائیں گے، جو مہمان کو کھلائیں گے، ڈرائیور کے لیے بھی وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے نیا گڑھا کی آبشار کے چھینٹے دور تک جائیں اور اللہ کی رحمت جو اللہ والوں پہ برستی ہے اس کے چھینٹے ہمارے پاس نہ آئیں. اخلاص، اللہ کی رضا، اور وہ جو بخاری شریف کی حدیث پاک لا یشکا جلیسہم والا معاملہ جو ہے کہ یہ تو تماشا دیکھنا آیا تھا، ان جلیسہم یندرج معہم، یہ تو ان کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا. اور وہاں سے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم کا اعلان ہو گیا کہ آیا تو دنیا کے لیے تھا لیکن ہمارے پیارے کے ساتھ جو بیٹھ رہا ہے تو ان کی شکاوت کو سعادت میں بدل دیتے، جاؤ کام بنا لیا. بنانے والے اللہ ہے، اس کا ابھی نہیں پتا چلتا جو چوڑے ہو جائیں اکڑ کر لیں ہم. جبکہ آپ کی خوشنودی اور رضا کے اس جملے سے صدقہ حیات محسوس کرتا ہوں، اور حق تعالیٰ شانوں کی اس آواز سے کیا کچھ مسرت اور خوشی ہوگی کہ میں تجھ سے خوش ہوں اور راضی ہوں. سبحان اللہ. قیام بمبئی میں لوگوں کو حضرت والا کے ارشادات سے جو نفع کثیر ہوا اس سے دل باغ باغ ہو گیا. الحکیم صاحب نام نہیں لکھا ہوا کہ الطاف اور اکرام کی خبر سے بھی دل خوش ہوا. سورہ طٰہٰ میں ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی، اور اس کا ضرور سیجعل لهم الرحمن ودا،
جو کرتے ہیں نا، نخرے دکھاتے ہیں، ارے شیخ الاسلام دامت برکات کے پیچھے اتنے لوگ ہیں اور ان کے لیے اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، شیخ العرب صاحب جہاں تشریف لے جاتے تھے حضرت والا لے جاتے، حسد میں جل رہے ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا فرما رہے فضائل اعمال میں اور فضائل رمضان میں، اور شروع کے اندر جہاں یہ لکھا ہے کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان لائے عمل صالح کریں، اللہ اس کی خوشبو کو، یعنی کہ مفہوم ہے کہ اللہ اس کی شہرت کو اڑا دیتے ہیں۔ یہی نیچے حدیث پاک لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو یاد فرماتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اے اللہ میں نے محبت کی، جاؤ آگے چلو۔ سارے فرشتوں کو جمع کر کے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں محبت مجھے حکم ہے محبت کرنے کا، سب اس سے محبت کرو، ہم نے محبت کی، اب جاؤ دنیا کے اندر لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دو۔ میڈیا والے جو شیو کیے ہوئے اور گمراہی کی باتیں بتاتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ والوں کا یہ تو قرآن پاک حدیث پاک ہے۔ میرے پیارے شیخ کا جملہ تو بہت زیادہ ہے، میں ایک ہی عرض کرتا ہوں، فرمایا آج جو اللہ والے علماء ربانی اور اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں جس میں عرش کا سایہ کا وعدہ ہے، اللہ کے لیے 5 شرطیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مشکات کی شرح مرکات 11 جلدوں میں فرمایا غور سے سنو کہ وہ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، علماء ربانی سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن پاک حدیث پاک پر سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے محبت فرماتے ہیں۔ جوش میں فرمایا اگر یہ عمل نہ کرے دیکھتا ہوں کون ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو غیر اختیاری ہے، کسی کو 5000 روپے دے کر کو میرے پیچھے آؤ نعرے مارو آ کر، اللہ معاف فرمائے بیان کے اندر ہاں ہاں کر کے گر جاؤ، ہم پھونک مارے تم کھڑے ہو جانا، لوگ حیران ہو رہے ان کی پھونک سے آدمی کھڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ اے تو سب اللہ معاف فرمائے حسد ہے اللہ والوں پر، علماء پر۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکات نے فرمایا تھا مجھ سے محبت کرو، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کینیڈا گیا ہوں 3 کلومیٹر تک لائن لگی ہوئی ہے گاڑی کی، اللہ خوشبو اڑا رہے ہیں اور اڑاتے رہیں گے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لے لو یا شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ لے لو، گئے ہوئے کتنے برس ہو گئے ہیں، اس سے پہلوں کو لے لو، لیکن آج بھی دیکھو ان کی خوشبو کیسی ہے بھائی جناب۔ تو خدا رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سورہ مریم اللہ اور کا انعام ہے اللہ مزید فضل، ہر وہ بات جو حضرت اقدس کی جان پاک کو مسرور کرے اس ناکاروں کو بھی مسرور کرتی ہے، اور جو بات حضرت اقدس کے لیے باعث انقباض ہوگی اس ناکارے کے لیے بھی، جس سے حضرت والوں کو محبت ہوگی اس ناکاروں کو بھی اس سے محبت ہوگی، اور جس سے آپ کو بغض ہوگا وہ میرا بھی مبغوض ہوگا۔ معمولات کی پابندی اور اس کے انوار اور برکات متصاعدن و متزائدن بلند ہوتے اور بڑھتے رہتے ہیں، اس طرح محسوس ہو رہے ہیں کہ بس ہر وقت انوارات میں گھرا ہوا ہوں۔ شیخ اپنی کیفیت لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی غلامی کے صدقے میں جان اختر قرب حقیقی کے بحر میں دائمی طور پر پڑی ہوئی یہ جان ہے، دنیا کی کسی لذت سے جان مانوس نہیں ہوتی، ایک لمحے کی غفلت کا بھی تحمل نہیں۔ حضرت کا شعر بھی ہے کہ اے اللہ جو مچھلی کو پانی سے تعلق ہے اپنے محبت کے دریا میں مجھے ایسا تعلق عطا فرما کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اللہ مجھے ایسا تعلق عطا فرما۔ یہ اشعار تو سنیں نا کیسے ہیں، اے اللہ آپ کے پیاروں کے بھیس میں ہوں، آپ کے پیاروں کی نقل میں ہوں، لیکن اے اللہ مجھے اپنے پیاروں سے نہ کر تو جدا، اور ان کی برکت سے میری نقل، اے شیخ العرب والعجم فرما رہے ہیں کہ میری نقل ہے، تو ہمیں کتنا مٹنا چاہیے بھائی، ہمیں کیوں تکبر ہم کریں، کسی کو حقیر کیوں سمجھیں؟ اللہ نے اپنی دوستی کا صدیقین کا راستہ بھی کھولا ہوا ہے بھائی، سبحان اللہ۔ میں تو جب سے یہ خط پڑھا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ بس ادھر آگے ہی لکھا ہوا ہے۔ ذرا غفلت کا بھی تحمل نہیں، غفلت اور موت دونوں مترادف محسوس ہوتے ہیں، جس طرح مچھلیوں کو خشکی کی تمام رنگینیوں کا مزہ موت معلوم ہونے کے سبب ان کو خشکی اور خوشی کی لذات سے انس کی بجائے جنگ یعنی وحشت کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح دنیا و مافیا سے اس غلام کو بیزاری ہے جناب۔ اے اللہ جو تو نے مجھے نیک چیز عطا فرمائی اسے مجھ سے واپس نہ لے۔ اب مچھلی آ گئی، جناب آدمی آیا کہ بھائی سونامی کا طوفان آنے والا ہے، بڑی مچھلیاں آ گئی ہیں، آپ لوگوں کو مار دیں گے۔ بھائی آپ لوگ کیا مستیاں کر رہے ہو، آپ کیوں آتے ہو صبح شام یہاں پر؟ پھر اس لیے بیٹھے ہوئے ہو آپ لوگ یہاں پر، ادھر کون چھپا ہوا بیٹھا ہے اس کو بھی باہر کرو۔ ابھی روزانہ تو 8-8 گھنٹے آپ لوگ وہاں پر ہوتے ہو، ابھی باتیں کرتے ہو۔ آپ جو بڑوں کو اللہ نعمت دیتے ہیں آپ کو بھی ملتی ہے، اب یہاں بیٹھ کے باتیں کر کے دوسروں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ سختی مت کریں، ہم خود دیکھیں گے۔ اور یہ ساتھی کھڑے ہوئے اصل چیز تو ان لوگوں کی جو روزانہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں بیچارے، دوسروں کا حال کیا ہوگا۔ بس ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا، آپ لوگ خیال رکھو آپ بھائی،
اور دوسرے کو اگر مشکل ہو رہی ہو ان کو کچھ نہ کہو، ایسا اشارہ کر دو مفتی فرحان صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ادھر ساتھی بیٹھے ہیں، وہ خود ان کو سمجھائیں گے۔ ساری رنگینیاں چھوڑ کر، فلمیں وغیرہ چھوڑ کر تو آپ صبح سے رات تک بیٹھے رہتے ہو شام پر روزانہ، اور اب موقع پر مرکزی بیان میں اس طرح کر رہے ہو، مضمون ہی بلا دیا۔ ہاں تو آگے کسی نے کہا کہ باہر جو ہے وہ فلمیں ہے، وی سی آر ہے، نشے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، اور ناچ گانے ہیں، ویڈیو گیم، کارٹون ہے، یا سونامی کا طوفان آنے والا ہے، بڑی مچھلیاں آج آ گئی ہیں، باہر نکلو ورنہ تمہاری موت ہے۔ واہ رے میرے شیخ رب العجم، اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے حضرت کے ایسی حفاظت فرمائی علوم کی حضرت والا کی۔ وہ کیا کہے گا؟ مچھلی کیا کہے گی؟ گرچے در خشکی ہزارہ رنگاس، ماہیاں راج یبوست چنگاس، اے دنیا والو باہر کتنی بھی رنگینیاں تمہارے لیے، لیکن پانی سے نکلنا تو میری یقینی موت ہے۔ جب موت آئے گی یہ تو یقینی موت ہے میری۔ تو اے ربا تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ ماں باپ ہو، دینی استاذ ہو، دنیا کی بات نہیں کر رہا، اس میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں اس وقت جو حضرت کی مضمون کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ ہوں، دینی استاذ ہو یا شیخ ہو، ایک ہے ان سے دعا کا کہنا، ایک ہے ان کا دل خوش کر کے ان کے دل سے دعا نکلنا۔ ایسی دعا نکلے اطاعت سے کہ ہمارے کوئی جامع چندے اور بھیک نہیں مانگتے ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ اور جب والدین اور استاذ دینی اور شیخ ہاتھ اٹھائے، آپ کا چہرہ سامنے ہو، اور بہو بیٹیاں نامحرم ہیں، میرا ان کو دیکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، آنکھوں کا زنا ہے، اور میری بہو بیٹیوں کا مجھے دیکھنا حرام ہے۔ جو محرم ہے بس خط آپ لکھتے ہو کہ آپ ہمارے روحانی بابا ہیں، بالکل میں بابا ہوں روحانی، لیکن نام محرم بابا ہوں، جن کا محرم ہوں ان کا محرم ہوں، باقی کا نام محرم ہوں۔ بابا کرنے سے میں آپ کا بابا نہیں ہو سکتا، روحانی بابا ہو سکتا ہوں۔ اور جب کوئی بابا لکھتی ہیں تو جھوٹا لگتا ہے کہ بابا تو ہے، تو دادا بھی تو ہے، ابھی کیا بے حیائی کرتا ہے۔ ہمارا بھی دیکھنا حرام ہے، یہ پھر بیان اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا۔ ابھی بھی قبولیت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے کام بنتا ہے، فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائیں۔ یہ تھوڑا ضروری سی رنگینیاں آئی، بس بہو بیٹیاں بھی موبائل میں غرق ہو گئیں۔ بیچ کر بتاؤ نا شیخ کو کہ جو بچیاں دوسرے کسی ملک کا نام نہیں لیتا میں، مجبوریاں 2-3 ملکوں کا نام نہیں لے سکتا میں، وہاں سے 3 ای میل آئے ہیں اور ان کو کہا موبائل کو دفع کر دو، دفع کر دیا الحمدللہ۔ آج چھوٹا موبائل لیتے ہوئے ریا اور شرک خفی ہوتا ہے کہ میں چھوٹا موبائل لے گئی، سہیلیاں کہیں گے میں کنگلی ہو گئی ہوں۔ ارے تو کنگلی ہو جائے گی، رئیس ہو جائے گی، وہاں ہمیشہ جانا ہے۔ اس موبائل پہ جس نے اعتماد کیا مرا ہے، وہ بڑوں کی نقل مت کرو۔ شیخ العرب العجم ہو، حضرت کے خاص طور موبائل ہی نہیں تھا، میں شیخ الاسلام دامت برکات میں بات کر رہے، ایک صاحب نے بھی کوئی بات کہی، میں نے کہا یار زیادہ بات مت کرو، پہلے آپ شیخ الاسلام جیسے بن جاؤ پھر مجھ سے بات کرنا۔ ان کا ماضی دیکھو، ان کی زندگی دیکھو، بچپن دیکھو، ان کا پڑھائی کا دیکھو، ان کے بابا کو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، ان کے بابا مولانا یاسین صاحب کو دیکھو، ان کے بابا مولانا جناب تحسین صاحب نابینا کو دیکھو، جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے مولانا یاسین صاحب کو عالم بنایا۔ اس کے بعد آپ دیکھو صدقہ جاریہ تحسین صاحب نابینا کا کیا ہے۔ یہ ایسے آپ بہو بیٹیوں کیا آپ کا ضرورت ہے؟ آپ بتاؤ، آپ آن لائن خریداری کرنی ہے، پھر آپ خط کیوں لکھتی ہو کہ اب آن لائن خریداری میں بھی تصویریں گندی آ گئی ہیں، پھر چھوڑتی کیوں نہیں ہو جان؟ وہ نیک بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، وہ رابعہ بصریہ بنتی ہے، صاف لکھے۔ اب وہ مضمون یہ نہ رہ جائے، ورنہ اس مضمون کے تو چلا جاؤں گا۔ جناب حضرت اقدس سے استقامت اور خاتمہ ایمان اور مغفرت کی دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ اس ناکاروں کا اپنا ہر عمل فیہ نظر ان کا مصداق ہے کہ پتہ نہیں قبول اللہ کی نظر میں ہے یا نہیں۔ اخلاص اور سچائی کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ بس میرے پیارے شیخ آپ کی دعاؤں کا سخت محتاج ہوں۔ حق تعالی شانہ کے کرم کے سوا میری مغفرت اور حسن خاتمہ اور نجات کے لیے کوئی سہارا نہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، حق تعالی شانہ کے کرم کے سوا میری مغفرت اور حسن خاتمہ اور نجات کے لیے کوئی سہارا نہیں۔ اعمال پر نظر کو حق تعالی نے اپنی رحمت سے اٹھا دیا ہے اور صرف اپنی عنایت اور رحمت پر اس غلام کی نظر کو راکز بنا دیا ہے۔ کیا عمل حضرت شیخ العرب العجم کا، لیکن میری اس پر نظر نہیں۔ کائنات میں آپ کو محبت کے لیے انتخاب کیا ہے، امید ہے کہ اپنے خصوصی دعاؤں میں یہاں اور روزے محشر مجھے فراموش نہ فرمائیے گا۔ عشرت میر جمیل سلمہ کے عریضے آپ کی خدمت میں پہنچے ہوں گے، بخیریت ہیں۔ 20 اکتوبر کو ہندوستان کے لیے روانگی ہے، دوائیں لے کر ہر دو ہی حاضر ہوں گے۔ اب سنیے جناب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے شیخ لکھ رہے ہیں، میرے مرشد ثانی کے لیے جنہوں نے پوری زندگی اللہ پر فدا کی، 40 برس رات دن حضرت کے ساتھ رہے، آخری سانس تک حضرت کی خدمت کی، خلافت بھی ملی ہوئی تھی۔
50 جگہ بیانات کی دعوتیں بھی تھیں، باہر ملکوں سے بھی دعوتیں تھیں، ایک بیان بھی نہیں کی۔ حضرت کی کتاب پڑھتے تھے، حضرت کی حکم پر بیان ہوتا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن حضرت کو چھوڑ کر کہیں بیان کے لیے نہیں گئے کہ بس مجھے میرا اللہ قبول فرمائے، بس اے شیخ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں رہوں، مردہ رہوں، بدستے زندہ رہوں، کہ جس طرح غسل دینے والا کرے حاضر ہے۔ اب سنیے، میر صاحب کے حالات ماشاءاللہ قابل رشک ہیں۔ ماشاءاللہ کی آواز نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کیسا شیخ عطا فرمایا، میر صاحب عطا فرمایا، نگینے کا ہیرا عطا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے بغیر استحقاق کے سبحان اللہ شیخ العزیز ترجمان اکابر، اللہ شیخ الرب العجم لسان اختر ثانی ترجمان اکابر بنگلہ دیش اور کئی ملک، کتنے ملک، حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب سے اللہ نے جوڑا، لسان اختر ثانی ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے بچا لیا ادھر ادھر دھکے کھانے سے۔ میر صاحب کے حالات ماشاءاللہ قابل رشک ہیں۔ میں اور مجنو ایک ہی سبق میں تھے والا معاملہ ہے یعنی ان کا مزاج بھی چشتی ہے اور آہے سرد کھینچتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس ناکارہ سے بہت انس ہے۔ میر صاحب کو حضرت والا سے ہر روز 10 بجے دن سے 10 بجے رات تک شیر خوار چھوٹے بچے کی طرح جو ماں سے چمٹا رہتا ہے اس ناکارہ کے پاس رہتے ہیں۔ ان کے خاندان کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، اور اکابر بھی موجود ہیں، اختر کے پاس کیا رکھا ہے جو وہاں جاتے ہو؟ ضرور حضرت والا کے لیے کہا کہ تمہارے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کوئی گولی کھلا دی ہے۔ ہاں جناب منصور صاحب شیخ الحدیث ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ فرماتے ہیں پی کے اعمال کی مینا سے مخمور جہاں، پی کے اعمال کی مینا سے مخمور جہاں، شیخ کی اس کی کوئی گولی کھا لی میں نے۔ نفلوں میں لگے ہیں اور صحبت صالحین جو ہے فرض ہے اس کی فکر نہیں، اور اللہ وقت دیتے ہیں، مالک کے وقت بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی، اور اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نوکری بھی ہے، حقوق واجبہ بھی ہے، کون کہتا ہے حقوق واجبہ ادا نہ کرو بھائی؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوا ہے ابھی موزمبیق میں چند جمعہ پہلے تبلیغی مرکز میں۔ آج بھی کل بھی ایک صاحب کا ای میل تھا، مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، ایک دو باتیں الٹی بھی لکھ دیں۔ ہمارے ساتھی نے 2.5 صفحے کا جواب لکھا، بیٹھے ہیں سامنے ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ میرے پاس آیا، میں نے ان کو بلایا کیا ضرورت ہے 2.5 صفحے کا جواب لکھنے کی؟ اس نے اپنی اصلاح کرائی، اس کا مطلب اس کو اعتراض ہے، ایسا مطلب اس کو نیک گمان نہیں ہے۔ من اعترض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں جس کو شیخ سے بدگمانی اعتراض ہے، فلاح عربی زبان کا جامع لفظ، زمین آسمان کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا ان کو لکھیں کہ آپ کو غلط بات پتہ چلی ہے، آپ کو یہ سوال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، آپ میرے شیخ نہیں ہو، آپ کو ثبوت شرعی پیش کرو آپ۔ اور میرا جواب شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا جو تبلیغی مرکز میں بیان ہوا ہے موزمبیق میں، میرا جواب یہ ہے، بس میں نے ہٹاؤ یہاں سے، وہ بیان ساتھ لگا لو، ختم کرو۔ جو حضرت نے فرمایا ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، وہ قرآن پاک حدیث پاک کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، جو بھی فرمایا ہے جس کو سننا ہے لے لے، ہماری سائٹ پر بھی ہے الحمدللہ، جس کو چاہیے منگا لے، لیکن وہ منگائے جس کے دل میں بدگمانی کا مرض نہ ہو، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا ابو جہل ابو لہب اندھے تھے؟ کیا دل نہیں تھا؟ انہوں نے جن آنکھوں سے دیکھا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان آنکھوں سے دیکھا جس میں نبوت کے جلوے تھے، اور ان آنکھوں کو دیکھا مبارک جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت فرماتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت کے ہیرو کو پہچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور ابھی حضرت کی پرانے کتاب میں نے پڑھا، پہلی دفعہ سنا اس بڑھاپے میں، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے، دل کے کانوں سے بھی سنتے تھے۔ اتنا مزہ آیا اس جملے سے، ابھی تک روح مست ہے ماشاءاللہ۔ علماء پر اعتراض، جاؤ موبائل لعنت بیچتا ہوں ایسی موبائل پر، ایسے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں، علماء کے شان میں بکواس، مفتی صاحبان کے شان میں بکواس، نام لے لے کے بکواس۔ ابے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو تھوک پھینک رہا ہے آسمان پر، تجھ پر گرے گا۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ حدیث قدسی کیا ہے، کہ جو اللہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جو کسی اللہ والے علماء ربانی ان کو ستاتا ہے، مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اذیت دیتا ہے، ان کو ستاتا ہے، آگے فرماتے ہیں جو تشریح میں کہ غیبتیں کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسے اعلان جنگ ہے۔ اب خود کیوں نہیں بنتے عالم؟ ان کے امامت پر بھی اعتراض، ان کے اذانوں پر بھی اعتراض، اللہ معاف فرمائے، ان کی دعاؤں پر بھی اعتراض۔
جو حدیث پاک میں جو منصب ہے اس کے حساب سے خیال کرنا ہے. ایک آدمی منصب اس کا ہے، اللہ نے اس کو بڑی پوسٹ دی ہے یا کسی کے لیے آیا ہے، اس کا خیال رکھ رہے حدیث پاک کے حساب سے، غیبتیں شروع ہو گئی، بدگمانی شروع ہو گئی. اللہ کا اعلان جنگ ہے، سود خور کا قرآن پاک میں اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور یہاں اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. اور دوسری حدیث قدسی ہے کہ جو علماء ربانین، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، یہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، یہ اپنی زندگی کھپائی ہوئی ہے. آؤ ہم اور آپ ذرا 8 سال رہ کر دکھائیں ماں باپ کے بغیر وہاں کے کھانے، چاہے چٹنی روٹی ہو ہمارے گاؤں کی، چاہے ٹوٹی ہوئی چارپائی ہو، چاہے فرش ہو، اور یہاں چاہے ہمیں بیڈ ملتا ہو، لیکن آگے رہ کر دکھائیں ذرا. اپنی پوری زندگی انہوں نے دی ہوئی ہے، جو ان کو ستاتا ہے، اذیت پہنچتی ہے. شیر کو جس طرح اپنے بچے کے لیے غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا ان کے لیے غصہ آتا ہے. ڈرے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے. اگر ان کو اطلاع ہو گئی ہے 100% ہمیں پتا ہے کہ ان کو اطلاع ہو گئی ہے، معافی نہیں مانگیں گے، حقوق واجبہ ادا نہیں ہوں گے. اور اگر معلوم نہیں ہے تو جا کے اپنے آپ کو بیل مجھے مار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف اپنی مجلسوں میں بار بار اعلان کرنا ہے، اپنے گروپ میں بار بار ڈالنا ہے کہ میں نے توبہ کرتا ہوں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، امام ہیں. 46 برس سے امامت کی وہاں نور محمد صاحب حضرت کے خلیفہ نے. ابھی حیدرآباد جانا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا جس مسجد میں بیان تھا، یہ مولانا ہے، عالم ہے، 54 سال سے امامت کرا رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ امامت کوئی اور کرائے گا، انہوں نے امامت کرائی. ان کے اللہ اکبر کہنے پہ تو سجدے میں جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. اللہ معاف. بس اب اس سے زیادہ اب کیا عرض کروں. سبحان اللہ. ہر روز میر صاحب 10 بجے دن سے 10 بجے رات تک شیر خوار چھوٹے بچے کی طرح جو ماں سے چمٹا رہتا ہے اس ناکارے کے پاس رہتے ہیں. ان کے خاندان کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، اور اکابر بھی موجود ہے، اختر کے پاس کیا رکھا ہے، کوئی گولی کھلا دی ہے اور اپنا گرویدہ کر لیا ہے. لیکن ان کو یہاں اسی ناکارہ اور بے نام و نشان عبد گناہگار سے شیخ العرب تم دیکھو حضرت اقدس کی نسبت غلامی کے بدولت مناسبت ہے. ہر وقت اس ناکارہ کی ان باتوں سے جو حضرت اقدس کی تعلیمات کے برکات و انوار کے مظہر ہیں مست اور اشبار رہتے ہیں. یہ ناکارہ سڑتا پاک خارستان کانٹوں کا باغ ہے، لیکن آپ کی غلامی کا شرف اپنے کیمیاوی تاثیر سے گلخن سے گلستہ اگاتا ہے. آپ کے شرف زیارت کے لیے ہر بونے منہ چشم اشبار بنا ہوا ہے. آپ سے جدائی ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، میرا ہر بال اشبار آنکھ بنا ہوا ہے. صرف حضرت والدہ صاحبہ کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ 3 مہینے وہاں پر ہندوستان میں آپ کے در پر آ کر پڑھا رہا ہوں. ڈر لگتا ہے کہ کہیں عریضے میں کوئی بات جوشش عشق سے تحریر ہو گئی ہو اور کہ خلاف تباہ مبارک نہ ہو، اجرائے کرم معاف فرما دیا جائے. کاش کے یاد رہے آپ لوگوں کو کہ کس طرح حضرت والا کے معافی نامے خط تھے جو فیکس میں کرتا تھا. وہ اگر لکھ لے تو انشاءاللہ اگلی بار وہ عرض کر لوں گا. اس پر ختم کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ ان کے پاس نہیں ہوئے بیت، آپ ان کے پاس نہیں ہوئے. مشہور شخصیات ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ سب اللہ والے تھے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر. حضرت والوں کو جانتا کون ہے جب ان سے بیت ہوئے جا کر. واہ رے میر صاحب واہ رحمۃ اللہ علیہ. کوئی جانے نہ جانے، میں تو جانتا ہوں. واہ بھائی، کوئی جانے نہ جانے مناسبت کی بات ہے نا. پھر فرمایا شمس و قمر کی روشنی دیر میں ہوا کرے، شمس و قمر کی روشنی دیر میں ہوا کرے، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں. یہ معاملہ ہوتا ہے بھائی کہ خدا نہ خواست. سب ہمارے میرے شیخ کا جملہ سننا، شیخ العرب العظم کا، سارے علماء مفتی صاحبان مشائخ اللہ والے ہماری آنکھوں دل کی ٹھنڈک ہے، سر کا تاج ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سر کا تاج ہے، دل کی ٹھنڈک ہے. اپنا شیخ ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ مجھے شیخ سے مناسبت ہے، میرا شیخ باقی سب آدمی. ہمیں الحمدللہ سب سے مناسبت ہے، آپ سے بھی، سب اللہ والے علماء سے بھی، ان کے مریدین شاگردوں سب سے مناسبت ہے الحمدللہ. ہر مسلمان سے مناسبت ہے سوائے نامحرم کے. ہاں نہ خواہ نہ خواہ کوئی پرچہ ورچہ آ جائے کہ ہم بھی نامحرم میں مناسبت ہے. سمجھ گیا بھائی؟ آپ لوگوں کا بھی یہی یقین ہے بھائی سب سے مناسبت ہے. اصلاح کے لیے شیخ کی مناسبت الگ ہے. وہ مناسبت نہیں ہوگی تو آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. اس لیے مناسبت سب سے الحمدللہ. ابھی 2 حضرات آئے تھے کل، مفتی عبد المنان صاحب، حضرت شاہ تفضل علی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم. تو کیا میرے شیخ نہیں ہے؟ وہ شیخ نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے تو ہیں. زندگی تو پوری دین میں لگائی ہوئی. اب 2 باتیں بتا کر ختم کرتا ہوں. سفر کا بتا دیا الحمدللہ، جو ہے کوئٹہ، پشین اور چمن. انشاءاللہ ہفتے کے دن کوئٹہ سے سیدھا پہلے چمن جانا ہے، پھر ہوتے واپس وہاں پر آنا ہے. اچھا، تربیت مرکز خواتین، بات غور سے سن لیں. یہ جگہ اللہ کے لیے ہے،
ہماری یہ جگہ اللہ کے لیے ہے، خانقاہ بھی اللہ کے لیے ہے. رشتے لگانا، تعلقات ڈیولپ کرنا، آپ کی کیا کمائی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں. عورتوں میں تو یہ مرض نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا کرے، پتا چلے بھائی کھڑے ہو جاؤ یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں، اب ڈی آئی جی صاحب کے پیچھے گھوم رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو نہیں ہوا نا تعلق. آپ رشتہ تلاش کرنے آ رہے ہیں، یہ رشتے کا دفتر ہے، یہ آپ کو نقصان ہوگا، اللہ نہیں ملے گا آپ کو. اگر کوئی ایسی بات ہے آپ اپنے گھر کے مرد سے کہیں مجھ سے آ کر ملیں، مفتی فرحان سے آ کر ملیں، بس ختم بات. ان سے پوچھنا شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے گور گور کے دیکھنا، اللہ نہیں ملے گا. چاہے رشتہ مل جائے وہ ہو جائے گا، اللہ نہیں ملیں گے، یاد رکھنا آپ. اب انشاءاللہ اذان ہوگی، عشاء کے بعد دوسرا بیان ہوگا. ہماری بہو بیٹیاں 10-10 منٹ تک باتیں کرتی رہتی ہیں اور بیان کی فکر نہیں ہے کہ بیان شروع ہو چکا، یہ بے ادبی ہے. پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے ان باتوں کے ساتھ. آپ اللہ کے لیے آتی ہیں، بس اللہ کے لیے رکھیں معاملات. اب دیکھیے نا، الحمدللہ 450 خواتین شرعی پردے کے ساتھ ہیں اللہ کے لیے، اور ماشاءاللہ کوئی بات چیت نہیں. لیکن رشتہ کے یہ اللہ کے لیے وہ اللہ والی محبت کی 5 شرائط کا بھی موقع نہیں. ابھی تقریباً 10واں یا 11واں دوست ہے جس نے ایڈوانس زکوٰۃ دی ہے. حضرت حکیم الامت نے فرمایا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چندہ نہیں ہوگا، فکر نہیں کرنا، خاص بات بتا رہا ہوں. تو کسی نے کہا حضرت ایڈوانس زکوٰۃ تو میں نکال دوں، خسارہ ہو جائے پھر، نقصان ہو جائے پھر. ہنس کر فرمایا کہ نقصان اگر ہو گیا تو آپ نے جو ایڈوانس زکوٰۃ دی آپ کے پاس ہوتی تو وہ بھی نقصان میں چلی جاتی، تو کام میں تو لگ گئی نا. دوسرا یہ بیان کہتا آنا کہ زکوٰۃ دینی ہے، زیور نہیں توڑوں، تو نہیں توڑو گے تو اللہ کا قانون توڑو گے، توڑ کر زکوٰۃ ادا کر دو، اللہ اور زیور عطا فرما دیں. اور یہ بہت ضروری بات بتانی ہے، اب وقت نہیں ہے، تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے. موبائل پر گھنٹی بج رہی ہے، میرے فون ہر وقت سائلنٹ پر ہوتا ہے، سامنے وہ ہوتا ہے تاکہ مشکل نہ ہو، تو فون آ رہا ہے. اب یہ کل کی بات بتا رہا ہوں میں، بڑے مفتی صاحبان موجود ہیں وہاں پر، میں ان کا غلام ہوں، میں فون اٹھاؤں گا؟ میں فون نہیں اٹھا سکتا ایسے موقع پر. یا کوئی بات کر رہا ہوں یا حضرت کا بیان بھی لگا ہوتا ہے نا، اس کو میں بھی روک دیتا ہوں موبائل کی وجہ سے. لیکن کوئی بات سمجھا رہا ہوں یا کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں تو میں فون نہیں اٹھا سکتا، فوراً میرے پی ٹی سیل پر فون آ جائے گا، تو میں تو وہ بھی نہیں اٹھا سکتا. اس وقت فوراً یہاں پر آ جائے گا غرفت السالکی میں، اور ان کو کیا معلوم، وہ لے کر چلے آ کے میرے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہوا یہ فون ہے. اور ان کو خدا کے واسطے سمجھاؤ بھائی کہ جب میں نے موبائل میں آپ کا نمبر آ گیا نا، تب آپ موبائل میں نمبر آ گیا تو آپ نے کیوں پی ٹی سی ایل پر فون کرتے ہو، آپ کو اعتماد نہیں ہے. اچھا بیان ختم ہوا، جب یہ گاڑی میں بیٹھا جو بیان سن رہے ہیں کڑکڑ کڑکڑ، بھائی کچھ صبر تو کروں. اب میں جب جا رہا ہوں 2-3 بزرگ آئے، کسی سے مل رہا ہوں یا گاڑی کے پاس یہ مل رہا ہے، فون آ رہا ہے. بھائی سارا دن کہاں تھے آپ لوگ؟ انصاف کی بات کرنی چاہیے نا، سارا دن کہاں تھے؟ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا فجر کا نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، رات کو دیر ہو جاتی ہے شرعی مسائل کی وجہ سے. اب میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ بیان کے بعد فوراً لیٹ جاؤں، اب جیسے ہی پہنچا لیٹنے کے لیے کڑکڑ کڑکڑ فون. ایسا نہ کریں بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ سب کام بناتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ پریشانی ہو. درود شریف پڑھ لیں، مختصر دعا کر لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں. یا اللہ یہ جو سیلاب کے ریلے آ رہے ہیں، ابھی سیالکوٹ اور وہاں کا پتہ چلا کہ چھت تک پانی بھر گیا ہے، کھانا بھی نہیں بنا سک رہے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما. یا اللہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرما، جو سیلاب کا خطرہ ہے اسے ٹال دیجیے. مسلسل لاہور میں بارشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ نشیبی علاقے میں پانی بھر گیا بہت زیادہ. اے اللہ اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما، میرے اور تمام مسلمانوں کے معاف فرما. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہو بیٹیاں پریشان ہیں، کھانے کو نہیں اور ہے بھی تو کچھ کر نہیں سکتے. اے اللہ اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما دیں. یا اللہ اپنی رحمت سے غیب کی مدد فرما دیں. عالم اسلام کی، پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں پانی نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، مویشی مر رہے ہیں. اپنی رحمت سے یا اللہ اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرما کے بارش کرا دیجیے. اے اللہ کچھ اور علاقے ہیں اللہ اپنی پرخاص اور اس طرف کے علاقے، اپنی رحمت سے خیر والا معاملہ فرما دے. اے اللہ مزید تباہی سے بچا لے. اے اللہ مزید تباہی سے بچا لے. اے اللہ مزید تباہی سے بچا لے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جو محبت ہے اس محبت کے صدقے، اس خون مبارک کے صدقے، ان آنسو مبارک کے صدقے معاف فرما. یا اللہ پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے سوات اور اس طرف جو نقصانات ہوئے ہیں، گھر ختم ہو گئے لوگوں کے، کھانے پینے کا اللہ غیب سے مدد فرما. اے اللہ غیب سے مدد فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے